ناول محبت ایسا دریا ہے، رائٹر نگہت عبداللہ۔ اماں کو گئے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے اور اس کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ حالانکہ پہلے وہ ایسی ڈرپوک نہیں تھی اور اب شاید حالات نے اسے حد درجہ بزدل بنا دیا تھا۔ ہوا سے ذرا سا پتا بھی ہلتا تو وہ خوفزدہ ہو کر دیکھنے لگتی۔ اماں نے بھی تو اتنی دیر کر دی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی، کچھ بتایا بھی نہیں تھا۔ اور باہر آوارہ لڑکے تو اسی انتظار میں رہتے تھے۔ جہاں اماں گھر سے نکلی وہ چار دیواری کے آس پاس منڈلانے لگتے، اونچی آواز میں فحش گانے اور ایسی ہی باتیں، اور وہ اندر بیٹھی سچ مچ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی تھی۔ اب اس کی سمجھ میں آتا تھا کہ بیمار اور لاغر سے ابا میاں جو چارپائی سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اماں ان کی درازی عمر کے لیے اتنی دعائیں کیوں مانگا کرتی تھی۔ اتنے کمزور ہو کر بھی وہ کتنا بڑا سہارا تھے کہ کوئی خوف کوئی ڈر نہیں تھا، اور ان کے رخصت ہوتے ہی گھر کی دیواریں اتنی کمزور ہو گئی تھیں کہ ہر دم ان کے گرنے کا دھڑکا لگا رہتا۔ سر پر چھت نہ ہو تو خالی دیواریں کہاں تک پناہ دے سکتی ہیں؟ نہ تپتی دھوپ کا رخ موڑا جا سکتا ہے، نہ برستے میگھ کا۔ اماں نے ساری زندگی حالات کی چکی میں پستے گزاری تھی، لیکن اس نے کبھی انہیں شاکی نہیں دیکھا، نہ حالات سے، نہ مجازی خدا سے، اور نہ خدا سے۔ پیٹ بھر روٹی نہ ملتی تب بھی شکر کیا کرتی تھی۔ انہی کی زبانی اسے معلوم ہوا تھا کہ ابا میاں ریلوے میں ملازم تھے اور یہ کوارٹر انہیں گورنمنٹ کی طرف سے ملا تھا، اور یہ پتہ نہیں کب کی بات تھی، ورنہ اس نے تو جب سے ہوش سنبھالا تھا ابا امی کے ہاتھ میں ایک دوا کی شیشی دیکھی تھی جسے لیے وہ سرکاری ہسپتال کے چکر لگایا کرتے۔ بیماری نے انہیں وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا، اور اماں سارا دن مشین پر جھکے جھکے دوہری ہو گئی تھی۔ بہرحال کچھ بھی تھا، اماں اتنی پریشان کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اب نظر آنے لگی تھی، اور یہ ساری پریشانی اس کی وجہ سے تھی جس پر جوانی نے اپنی تمام تر حشر سامانیوں سمیت در کھولے تھے۔ اور اماں جو سچ مچ بہت بہادر عورت تھی، اس مقام پر خود کو انتہائی بے بس محسوس کرنے لگی۔ ابا میاں کے انتقال کو ابھی 3-4 مہینے ہی ہوئے تھے، اور اس عرصے میں اہل محلہ نے اس طرح آنکھیں پھیری کہ اماں خوفزدہ ہو گئی۔ حالانکہ ابا میاں صدا کے مریض، کبھی کسی سے اتنا واسطہ تعلق نہیں رکھا، وہی سب سے ملتی تھی، پھر بھی سارے لحاظ مٹ گئے۔ دنیا جہان کے نکمے آوارہ لڑکوں کو موقع مل گیا، دھڑلے سے اس گھر کے عین سامنے بیٹھک بناتی۔ اماں نے ایک ایک گھر جا کر ان کی ماؤں کے سامنے ہاتھ جوڑے، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا، جوان لڑکے ہیں، ہم انہیں باندھ کر تو نہیں بٹھا سکتے، اور نہ سارا وقت ان کی نگرانی کر سکتے ہیں، تم ہی اپنی لڑکی کو سنبھال کر رکھو۔ اور وہ کیسے سنبھال کر رکھتی، کبھی بلا ضرورت کیا ضرورتاً بھی اسے باہر نہیں نکلنے دیا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے، کسی نے اس کی جھلک بھی نہیں دیکھی ہوگی، البتہ اپنی ماں بہنوں کی زبانی چرچے سنے ہوں گے کہ وہ ایسی حسین ہے۔ بہرحال اب اماں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے لے کر کہاں جائیں۔ سارا دن ایسی ایسی آوازیں آتی کہ ماں بیٹی ایک دوسرے سے نظریں چرائے پھرتی۔ سچ مچ اس کا مر جانے کو دل چاہتا تھا۔ کسی کسی وقت تو وہ بہت سنجیدگی سے سوچنے بیٹھ جاتی کہ اسے واقعی مر جانا چاہیے۔ اس کی وجہ سے اماں بھی زیادہ پریشان ہیں، وہ نہیں ہوگی تو اماں آرام سے رہ لیں گی، لیکن پھر اماں ہی کا خیال کہ بیچاری کتنی اکیلی ہو جائیں گی۔ ابھی بھی پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی، اتنی دیر تو وہ کہیں نہیں رکتی تھی، سلائی کپڑے دینے اور لینے جاتی تو کھڑے کھڑے ہی لوٹتی تھی، اور اب تو 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے، وہ ڈر کے مارے کمرے سے باہر بھی نہیں نکل رہی تھی۔ حالانکہ دل چاہ رہا تھا اماں کے آنے سے پہلے روٹی پکا کر رکھ دے، لیکن باہر تیز آواز میں ٹیپ بج رہا تھا، ساتھ ہی بے ہنگم کہے تھے، جس کی وجہ سے وہ کچن تک جانے کی ہمت بھی نہیں کر سکی۔ اپنا ہی گھر کتنا بے امان ہو گیا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کتنی دیر گزر گئی، اس کے آنسو آپ ہی آپ تھم گئے، تب اسے اماں کی طرف سے تشویش ہونے لگی۔ 100 طرح کے اندیشے تھے جنہوں نے اسے ہلا کر رکھ دیا، اور وہ شدت سے اماں کی خیریت سے واپسی کی دعائیں مانگنے لگی۔ تبھی دروازے پر مخصوص دستک سنائی دی تو وہ بھاگ کر کمرے سے نکل کر آئی، لیکن پھر رک کر پہلے اماں کے ہونے کا یقین کیا، پھر دروازے کی کنڈی کھول کر ایک طرف ہو گئی، اور جیسے ہی اماں نے اندر آ کر دروازہ بند کیا وہ ان سے لپٹ گئی۔ کہاں چلی گئی تھی اماں، اتنی دیر لگا دی؟ آنسو پھر چھلک گئے، اور اماں کو اس کی پریشانی کا اندازہ تھا، پھر بھی اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولی، رونے کی کیا بات ہے، کام سے گئی تھی، دیر سویر تو ہو جاتی ہے، چلو اندر ذرا میرے لیے پانی لیتی آؤ۔ اس نے رک کر اماں کو دیکھا، بہت مزمحل سی اندر جا رہی تھی۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کی، پھر کچن سے پانی لے کر کمرے میں آئی تو اماں اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے پوچھنے لگی، کوئی آیا تو نہیں تھا؟ وہ خاموش رہی، اور اماں بھی جواب کا انتظار کیے بغیر پانی پینے لگ گئیں، پھر خالی گلاس اسے تھما کر لیٹ گئیں۔ تو اس نے ان کے آس پاس نظریں دوڑا کر پوچھا، کیا ہوا اماں؟ سلائی کے کپڑے نہیں ملے؟ میں کپڑے لینے نہیں گئی تھی،
پھر اس کی حیرت بجا تھی، اپنے لیے کوئی اور ٹھکانہ دیکھنے گئی تھی۔ کتنا دکھ تھا ان کے لہجے میں۔ وہ کتنی دیر تک انہیں دیکھے گئی، پھر الجھ کر بولی، کہاں جائیں گے اماں ہم اپنا گھر چھوڑ کر؟ ہمارے لیے ساری جگہیں ایک سی ہیں، یہیں کہیں امان نہیں ملے گی؟ پتہ نہیں اللہ میاں نے ہمارے ساتھ۔ نہ نہ میری بچی، اللہ سے شکوہ نہیں کرتے۔ اماں نے فوراً ٹوک دیا، پھر گہری سانس کھینچ کر کہنے لگی، جاؤ تم ایک بکس میں کچھ ضروری سامان رکھ دو، ہم شام سے پہلے یہاں سے نکل جائیں گے۔ کیا؟ وہ پھر حیران ہوئی، کہاں جائیں گے؟ تم سامان سمیٹو۔ اماں کے قدرے سختی سے ٹوکنے پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پھر جاتے جاتے رک کر پوچھا، کون سا سامان سمیٹوں؟ یہ دونوں کمرے خالی کرنے ہیں، ان کا سامان سٹور میں بند کر دو۔ میں حجن بی سے کہہ آئی ہوں، وہ یہ کوارٹر کرائے پر چڑھا دیں گی، اور بس ایک بکس میں اپنے اور میرے کپڑے رکھ لو۔ اماں کہتے ہوئے خود بھی اٹھ گئیں اور اس کے ساتھ چیزیں اٹھا اٹھا کر سٹور میں رکھنے لگیں۔ کوئی اتنا زیادہ سامان نہیں تھا، پھر بھی چھوٹی موٹی چیزیں سمیٹنے میں کافی وقت لگا، اور اس دوران وہ کافی الجھتی رہی۔ اماں کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ کچھ بتانا نہیں چاہتی، اس لیے وہ خود ہی قیاس کرتی رہی، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ سمجھتی بھی کیسے؟ کبھی کسی عزیز رشتہ دار کو گھر میں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ پہلے اماں سے بہت پوچھا کرتی تھی، اور ایک بار انہوں نے بتایا تھا کہ جب وہ شادی ہو کر یہاں آئی تھی تو گھر میں ابا میاں کے علاوہ اس کی دادی تھی، جو سال بھر بعد ہی اللہ کو پیاری ہو گئی، اور ابا میاں کے ایک بڑے بھائی کہیں باہر رہتے تھے، بڑے آدمی تھے، غریب بھائی سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے۔ دادی کے انتقال پر کچھ دنوں کے لیے آئے تھے، تبھی اماں نے انہیں دیکھا تھا، اس کے بعد جو گئے تو دوبارہ کبھی شکل نہیں دکھائی تھی۔ اور ایسے تایا جو اس کے ابا میاں سے نہیں ملتے تھے، ان سے ملنے یا انہیں دیکھنے کی اسے کوئی آرزو نہیں تھی۔ پھر بارہا اس نے اپنے ننیھال کے بارے میں پوچھا تھا، تو جانے کیوں اماں خاموشی اختیار کر لیتی، یا پھر فوراً ہی اس کا دھیان ادھر ادھر کر دیتی تھی۔ اس وقت سوچتے ہوئے اچانک اسے خیال آیا کہ شاید اماں کو اپنا کوئی عزیز رشتہ دار مل گیا ہے، اور وہ فوراً پوچھے بغیر رہ بھی نہیں سکی، اماں کیا ہم نانا کی طرف جا رہے ہیں؟ کون نانا؟ اماں نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ وہ میرا مطلب ہے، آخر آپ بتاتی کیوں نہیں؟ وہ الجھ کر رونے لگی، تو اماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا لیا، پھر اس کے آنسو پونچھ کر کہنے لگی، کیا بتاؤں، تمہارے ابا میاں کے ایک جاننے والے ہیں، انہی کے پاس گئی تھی، اپنی آپ بیتی سنائی، اور وہ کوئی ایسے خدا ترس آدمی تو نہیں ہے، بس اللہ نے ہماری طرف سے کچھ رحم ان کے دل میں ڈال دیا، اپنے گھر میں ایک کمرہ دینے پر آمادہ ہو گئے، بس وہیں چل کر رہیں گے۔ کیا وہ اکیلے رہتے ہیں؟ اس کی تسلی نہیں ہوئی، بلکہ اور سہم کر پوچھا، ارے نہیں، بال بچوں والے ہیں، اتنا بڑا گھر ہے ان کا، ایک کونے میں ہم پڑے رہیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور دیکھو تم ذرا احتیاط سے رہنا، ان کی بیگم کا مزاج، خیر ہمیں کسی کے مزاج سے کیا لینا دینا، گالیاں بھی دیں گی تو سن لیں گے۔ کیوں اماں، گالیاں کیوں سنیں گے؟ بیٹا وہ گالیاں کہیں بہتر ہیں ان لوفر لپاڑوں کی باتوں سے۔ خیر تم دل چھوٹا نہیں کرو، گالیاں بھی کوئی خواہ مخواہ نہیں دیتا، اور ہم انہیں موقع ہی نہیں دیں گے۔ چلو اب تم دروازے بند کرو، میں رکشہ لے کر آتی ہوں، حجن بی کو چابی بھی دیتی آؤں گی۔ اماں اٹھ کر برقع اوڑھنے لگیں، اس نے خاموشی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھا، پھر آ کر کمروں کے دروازے بند کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب باہر رکشہ رکنے کی آواز آئی تو وہ بکس کھینچ کر دروازے کے پاس لے آئی، اور بڑی سی چادر کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ کر چہرہ بھی چھپانے لگی۔ مان اماں پر نظر پڑی، بڑی حسرت سے بند دروازوں کو تک رہی تھی، پھر آہ بھر کر بولی، اللہ کی مرضی، جس حال میں رکھے، چل بیٹا۔ اس نے پہلے بکس باہر دھکیلا، جسے اماں کے کہنے پر رکشے والے نے اٹھا کر رکشہ میں رکھا، پھر وہ اماں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سامنے بیٹھے لڑکوں نے پہلے حیرت سے دیکھا، پھر بھاگے چلے آئے۔ بڑی بھی کہاں جا رہی ہو؟ اماں نے کوئی جواب نہیں دیا، رکشے والے سے کہنے لگیں، چلو بیٹا جلدی چلو، کیا ٹرین چھوٹ رہی ہے؟ اور اسے کہاں لے جا رہی ہو؟ مختلف آوازیں تھیں، جو اگر رکشے کا شور نہ ہوتا تو جانے کہاں تک تعاقب کرتی چلی جاتی۔ آ گئی بوا؟ اتنے کشادہ اور جدید فرنیچر سے آراستہ کمرے میں وہ اماں کے ساتھ کچھ سہمی ہوئی سی کھڑی تھی کہ اس کی آواز پر چونک کر دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ ابھی بھی چادر میں چھپا ہوا تھا، جھری میں سے دیکھ رہی تھی، قیمتی ساڑی میں ملبوس بہت ماڈرن قسم کی خاتون تھی۔ وہ مرعوب ہوئی، لیکن اماں کو ان کا بوا کہنا بالکل اچھا نہیں لگا، یوں جیسے نوکر کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور اماں کے جواب نے اسے مزید دکھ سے ہمکنار کیا۔ جی بیگم، یہ تمہاری لڑکی ہے؟ اس کے چادر میں لپٹے وجود پر نظر ڈال کر نخوت سے پوچھا۔ جی بیگم، اسے کام وام بھی آتا ہے یا؟ غریب کی لڑکی کو کام ہی تو آتا ہے، پر بیگم آپ کو اسے بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مجھ میں ابھی اتنا دم خم ہے کہ اچھا اچھا، جاؤ چوکیدار سے کہو تمہیں کوارٹر دکھا دے۔ اماں کمال ضبط کا مظاہرہ کر رہی تھی، جبکہ وہ کوارٹر میں آتے ہی رونے لگی، اس لیے نہیں کہ تقدیر لکھنے والے نے یہ دن دکھایا تھا،
بلکہ اس لیے کہ اس کے بندوں نے زندگی کے راستے تنگ کر دیے تھے کہ اپنا گھر چھوڑ کر اماں دوسرے کی نوکری کرنے پر مجبور ہوئیں۔ ہائے تم رونے کیوں لگیں؟ اماں سب سمجھ رہی تھی پھر بھی تعجب کا مظاہرہ کیا۔ اماں اب آپ دوسروں کے برتن مانجیں گی؟ وہ اس طرح روتے ہوئے بولی۔ دوسروں کے کپڑے بھی تو سیتی تھی۔ خیر یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، تم جی چھوٹا نہیں کرو، بلکہ اللہ کا شکر کرو کہ اس نے سر چھپانے کو ٹھکانہ بھی دے دیا ہے، ورنہ میری تو راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ اماں نے قصدن اس کے رونے کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور بات کرتے ہوئے بکس کھول کر اس میں چادریں نکالنے لگی، پھر اس کی طرف بڑھا کر بولی، لو یہ چارپائی پر رکھ دو، رات میں کچھ ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ اس نے خاموشی سے چادریں لے لی تو اماں نے بکس بند کر کے چارپائی کے نیچے دھکیل دیا، پھر اٹھتے ہوئے بولی، تم بیٹھو آرام سے، میں بیگم کے پاس جا رہی ہوں، رات کا کھانا وغیرہ پکانا ہوگا۔ اماں یہاں کوئی آئے گا تو نہیں؟ نہیں کوئی نہیں آئے گا، اور تم بھی کوٹھی کی طرف مت آنا، جب ضرورت ہوگی یا جب میں مناسب سمجھوں گی تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی، سمجھ گئی نا؟ اس نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا اور اماں کے جانے کے بعد کمرے سے آگے گھرے چھوٹے سے احاطے کا جائزہ لینے لگی، جس کے ایک طرف باتھ روم اور دوسری طرف چھوٹا سا کچن بنا ہوا تھا۔ گو کہ اپنا گھر بہت بڑا نہیں تھا، پھر بھی اس سے کہیں بہتر تھا۔ یہاں تو پہلے مرحلے پر ہی گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا، اور کچھ بھی تھا اب تو جانے کب تک یہیں رہنا تھا۔ پھر چند دن اس چار دیواری میں وہ ایک طرح سے محصور رہی۔ اس کے بعد غالباً اماں نے دیکھ لیا کہ کوٹھی میں اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں، یعنی بیگم کی 4 اولادیں تھیں، سب سے بڑا بیٹا، اس کے بعد لائن سے 3 لڑکیاں تھیں۔ صبح ناشتے کے بعد ہی صاحب کے ساتھ ان کا بیٹا بھی آفس چلا جاتا، بڑی بیٹی یونیورسٹی اور چھوٹی دونوں کالج میں پڑھتی تھی۔ یوں دوپہر تک وہ تینوں بھی گھر میں نہیں ہوتی تھی، اس لیے اماں نے اسے کوٹھی آنے جانے کی اجازت دے دی، کیونکہ وہ بہت نڈھال نظر آنے لگی تھی، اور سبب اماں جانتی تھیں کہ وہ کبھی اس طرح فراغت سے بیٹھی نہیں تھی۔ بہت کم عمری میں ہی اس نے گھر کے سارے کام کاج سیکھ لیے تھے۔ اماں تو سارا دن مشین پر بیٹھی رہتی، باقی سارے کام وہی کرتی تھی، اور ادھر چند دنوں کی فراغت نے اسے مرجھا دیا تھا۔ تبھی اس روز اماں اسے اپنے ساتھ لے آئیں۔ امریکن طرز کا کشادہ کچن دیکھ کر ہی وہ دنگ رہ گئی۔ اماں یہ اتنا بڑا باورچی خانہ ہے، یہاں تو کھانا پکانے میں بھی مزہ آتا ہوگا۔ وہ ایک ایک شے چھو کر دیکھنے لگی۔ اچھا سنو، اماں نے اسے متوجہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ رک کر دیکھنے لگی۔ تب اماں آواز دبا کر بولی، میں تمہیں یہاں اس لیے لائی ہوں کہ اکیلے میں تم گھبراتی ہو، لیکن تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ کسی کام کو دل چاہے تو کرنا ورنہ نہیں، اور ہرگز مت سمجھنا کہ تم اس گھر کی نوکر ہو۔ میرے نہ سمجھنے سے حقیقت تو نہیں بدل جائے گی اماں، وہ افسردگی میں گھر کر بولی، میں تمہیں حقیقت ہی بتا رہی ہوں کہ تم کسی سے کم نہیں ہو۔ وہ چپ چاپ اماں کو دیکھے گئی، تبھی بیگم کی اونچی ہیل کی ٹک ٹک سن کر اماں اس کا ہاتھ چھوڑ کر ذرا پیچھے ہٹ گئی، اور وہ کچھ خائف سی ہو کر بیگم کو دیکھنے لگی، جنہوں نے پہلے اس پر توجہ نہیں دی، اور اماں سے پوچھنے لگی، رحمت سودا لے آیا ہے؟ نہیں بیگم ابھی تو نہیں آیا۔ اچھا پھر جب تک تم ڈرائنگ روم کی جھاڑ پونچھ کر دو، اور ذرا جلدی کرنا، صاحب کے کچھ مہمان آنے والے ہیں۔ بیگم نے اماں سے کہتے ہوئے اسے دیکھا تو اس سے کہنے لگی، بلکہ ایسا کرو تم آ جاؤ، کیا نام ہے تمہارا؟ جی کلثوم۔ بیگم نے نام سن کر اس سرتا پاؤ سے دیکھا، کہیں سے بھی ملازمہ نظر نہیں آ رہی تھی، شکل و صورت کے علاوہ حلیہ بھی ٹھیک ٹھاک تھا۔ سر جھٹک کر بولی، آؤ میرے ساتھ، اور بوا 12 بجے تک کھانا تیار کر لینا، صاحب کے مہمان باہر سے آ رہے ہیں، کھانا اچھا ہو اور مرچیں ذرا کم ڈالنا۔ جی بیگم۔ اماں نے انہیں جواب دے کر اسے آنکھوں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ بیگم کے پیچھے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ انہوں نے کھڑے کھڑے اسے کچھ ہدایات دی اور عجلت میں دوسرے دروازے سے نکل گئیں تو وہ چمکتی ہوئی چیزوں کو مزید چمکانے لگی، حیران بھی ہو رہی تھی کہ کہیں ہلکی سی گرد کا شائبہ تک نہیں تھا۔ تب اسے اپنا گھر یاد آیا، جو صبح شام صفائی کے باوجود بھی اس طرح نہیں چمکتا تھا۔ پھر بھی اپنے گھر کا خیال آتے ہی اس کی پلکیں نم ہو گئیں، دھندلائی آنکھوں سے ٹیبل کی چمکیلی سطح پر اسے اپنا ہیولا دھندلا نظر آیا تو وہ بجائے آنکھیں صاف کرنے کے کارپٹ پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھی اور دوپٹے کے پلو سے ٹیبل صاف کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد پھر جھک کر اپنا آپ دیکھنا چاہا تو پلکوں پر اٹکے قطرے چھلک گئے۔ تب گھبرا کر پہلے آنکھیں صاف کی، پھر جلدی جلدی ٹیبل صاف کر رہی تھی کہ دروازے پر آہٹ سن کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا خیال تھا بیگم ہوں گی، لیکن جیسے ہی پلٹ کر دیکھا ٹھٹک گئی۔ 3 پیس براؤن سوٹ میں ملبوس ادھیڑ عمر کے غالباً صاحب تھے، جو ایک سرسری نظر اس پر ڈال کر ادھر ادھر دیکھنے لگے اور کسی اور کو موجود نہ پا کر دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو شش و پنج میں تھے، غالباً سمجھ نہیں پائے کہ وہ کون ہے اور اسے کیسے مخاطب کرے۔ پھر کچھ اس طرح بول پائے، وہ بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ کلثوم۔ ماشاءاللہ، بہت، اسی قدر کہا تھا کہ بیگم کی آمد پر ان سے پوچھنے لگے، بھئی یہ بچی کون ہے؟ بوا کی لڑکی ہے۔ ہاں کلثوم، تم نے صفائی کر لی ہے تو جاؤ اپنی اماں کا ہاتھ بٹاؤ۔ بیگم نے ساتھ ہی اسے بھی جانے کا کہہ دیا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ڈرائنگ روم سے نکل آئی
عجیب سی الجھن تھی۔ اماں نے بتایا تھا کہ یہ ابا میاں کے جاننے والے ہیں، اور اسے بھی یہی لگ رہا تھا جیسے پہلے کہیں دیکھا ہے، لیکن فوراً یاد نہیں آ رہا تھا۔ جب یہ اماں کے پاس آتے ہی پوچھنے لگی، اماں یہ صاحب کیا ابا میاں کے دوست تھے؟ پیاز کاٹتے ہوئے اماں نے ایک لہجہ رک کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ چھری چلاتے ہوئے بولی، پتہ نہیں، آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ ابا میاں کے جاننے والے ہیں۔ ہاں پھر؟ اماں نے قدرے تیکھی نظروں سے دیکھا تو وہ خاموش ہو گئی، لیکن اندر ہی اندر الجھ رہی تھی کہ آخر اس نے ایسی کیا بات کہہ دی ہے جو اماں بگڑنے لگی۔ پھر کتنے سارے دن گزر گئے، اسے تنہا اور فارغ بیٹھنے سے کوٹھی میں کوئی نہ کوئی کام کرتے رہنا زیادہ بہتر لگتا تھا، کیونکہ اس طرح کم از کم وقت گزرنے کا پتہ تو چلتا تھا۔ ابتدائی دنوں میں کچھ جھجک سی تھی، لیکن اب ہر کام بڑے آرام سے کر لیتی، بیگم کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ فرح، روشنا اور روبی کے جانے کے بعد ان کے کمرے ٹھیک ٹھاک کر دیتی۔ فرح اور روبی کے کمرے تو ٹھیک ہی ہوتے تھے، البتہ روشنا بہت چیزیں پھیلاتی تھی جنہیں سمیٹنے میں اسے کافی وقت لگتا تھا۔ آخر میں بیگم کے کمرے میں جاتی تو ان کے موڈ پر منحصر ہوتا تھا، کبھی کہتی بیڈ کی چادر وغیرہ چینج کر دو اور کبھی دروازے ہی سے لوٹا دیتی۔ اس وقت بھی وہ ان کے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن صاحب کو موجود دیکھ کر اس خاموشی سے واپس پلٹنے لگی کہ انہوں نے پکار لیا، آؤ آؤ، کس کام سے آئی تھی؟ صفائی کرنی تھی۔ صفائی؟ انہوں نے تعجب سے کہا، تم سے کس نے کہا صفائی کرنے کو؟ میرا مطلب ہے وہ صفائی والی ماسی کہاں گئی؟ پتہ نہیں صاحب، میں نے تو اسے نہیں دیکھا، اس نے سادگی سے کہا تو جانے کیوں وہ نظریں چرا گئے۔ اچھا تم جاؤ، اور سنو، آئندہ تم یہ صفائی وغیرہ کے کام نہیں کرنا۔ اور کیا کروں؟ وہ بلا ارادہ پوچھ گئی۔ کچھ نہیں، تم کچھ مت کیا کرو۔ وہ الجھ کر بولے تو وہ بھی الجھتی ہوئی ان کے کمرے سے نکل آئی اور اماں کے پاس آ کر بولی، صاحب نے مجھے صفائی کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اچھا؟ اماں ہنسی، پھر اس کے تعجب سے دیکھنے پر کہنے لگی، ان کے منع کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ خیر، جس دن وہ گھر پر ہوا کرے تم کوئی کام نہیں کیا کرو۔ کیوں اماں؟ انہیں نہیں جو اچھا لگتا، اور آج چھٹی کا دن تو نہیں ہے، پھر وہ گھر پر کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے ان کی؟ اماں نے اچانک خیال آنے پر پوچھا تو وہ ذرا سے کندھے جھٹک کر بولی، مجھے کیا پتا۔ اچھا تم کوارٹر میں جاؤ، میں کر لوں گی سب۔ نہیں اماں، وہاں میرا دل نہیں لگتا۔ کیا؟ اماں چونک کر اسے دیکھنے لگی، کچھ اکتائی ہوئی بیزار سی بیٹھی تھی۔ انہیں تشویش ہونے لگی اور اس سے پہلے کہ ٹوکتی وہ ان کے پاس سے اٹھ کر چلی آئی۔ ہمیشہ کی طرح سردی اچانک ہی شروع ہوئی تھی۔ اتنے دنوں سے موسم خوشگوار سا تھا، اور اماں بھی کہہ رہی تھیں کہ گھر سے لحاف لے آئیں گے، لیکن ان کا جانا نہیں ہوا تھا، اور اس رات غالباً کوئٹہ میں برف باری کے باعث سرد ہوائیں چلنے لگی تھیں۔ وہ رات بھر ایک چادر میں ٹھٹھرتی رہی، اور اماں تو صبح اٹھ ہی نہیں سکی۔ سردی کے ساتھ انہیں تیز بخار نے آ لیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے کچن میں آ کر چائے بنائی، پھر انہیں اٹھاتے ہوئے بولی، آپ نے تو کمال کر دیا اماں، پتہ بھی تھا کہ سردی ایک دم شروع ہو جاتی ہے، پھر بھی لحاف نہیں لائیں۔ آج لے آؤں گی۔ اماں اپنے آپ میں سکڑتے ہوئے بولی، آج کیسے لائیں گی؟ اتنا تو بخار ہو رہا ہے آپ کو۔ ٹھیک ہو جاؤں گی، ذرا دھوپ نکل آئے تو سردی بھی اتر جائے گی، تم جا کر ان کا ناشتہ بنا دو۔ میں؟ وہ بے اختیار کہہ گئی، کیونکہ اماں ہی کے کہنے پر وہ ناشتے وغیرہ کے بعد ہی اس طرف جاتی تھی۔ پھر کچھ جزبز ہو کر بولی، میں نہیں جا رہی اماں، بیگم خود ہی بنا لیں گی۔ وہ نہیں بنائیں گی، بلکہ تمہیں بلانے آ جائیں گی، اور بگڑیں گی الگ۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے، ورنہ میں خود۔ بس آپ لیٹ جائیں آرام سے۔ وہ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑی، پھر اپنی چارپائی سے گدا کھینچ کر انہیں اڑایا اور خود چادر اوڑھ کر چلی آئی۔ اس نے سوچا سب کے ڈرائنگ روم میں آنے سے پہلے ہی ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھ دے، تاکہ بار بار سب کے سامنے جانا نہ پڑے۔ اسی لیے جلدی جلدی ڈبل روٹی کا پیکٹ کھول رہی تھی کہ عقب سے آواز آئی، بوا آج ابھی تک چائے؟ اور بلا ارادہ وہ پلٹی اور بوا کی جگہ اسے دیکھ کر وہ اپنی جگہ ٹھٹک گیا، پھر خجل سا ہو کر بولا، آئی ایم سوری، میں سمجھا بوا۔ بوا کہاں ہیں؟ بیمار ہیں۔ وہ کیتلی اٹھا کر سنک کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، اور آپ؟ میرا مطلب ہے آپ؟ صاحب کی طرح وہ بھی الجھ گیا کہ اسے کیا سمجھے، اور اس نے پہلے کیتلی چولہے پر رکھ کر چولہا جلایا، پھر بڑے آرام سے بولی، میرا نام کلثوم ہے اور میں بوا کی بیٹی ہوں۔ آپ؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا، پھر فوراً پوچھنے لگا، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میرا مطلب ہے کہاں رہتی ہیں؟ یہاں کوارٹر میں۔ لیکن میں نے تو اس سے پہلے آپ کو نہیں دیکھا۔ میں نے بھی اس سے پہلے آپ کو نہیں دیکھا صاحب، لیکن آپ یہیں رہتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ ہنسا، تبھی اس کے عقب سے بیگم کی آواز آئی، کیا ہوا سیف؟ وہ گڑبڑا کر پیچھے ہٹا، وہ مما چائے۔ ہاں، یہ ابھی تک چائے کیوں نہیں بنی؟ بیگم کہتی ہوئی کچن کے اندر آئیں اور اسے دیکھ کر پوچھنے لگیں، آج تم ناشتہ بنا رہی ہو؟ جی بیگم، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا تو جلدی کرو، صاحب لوگوں کو آفس جانا ہے۔ بیگم تنبیہ کرتے ہوئے وہیں ٹیبل پر بیٹھ گئیں تو وہ جو دروازے میں کھڑا تھا خاموشی سے چلا گیا۔ وہ کپ میں چائے بنا کر پلٹی
اور اسے موجود نہ پا کر کپ بیگم کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد ناشتہ بنانے میں لگ گئی۔ پھر جتنا وہ جلدی کرنا چاہ رہی تھی اتنی ہی دیر ہو رہی تھی اور سب کی موجودگی میں بار بار اسے کچھ نہ کچھ لے کر ڈائننگ روم میں جانا پڑا۔ گو کہ کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، پھر بھی وہ پریشان ہو گئی کیونکہ بار بار خیال آ رہا تھا میں کسی کی نوکر تو نہیں ہوں جو ایک ایک چیز اٹھا کر دے رہی ہوں، نوکر ہی تو ہوں۔ جب ناشتے سے فارغ ہو کر بیٹھی تو آزردگی میں گھر کر سوچا، میں سودا لینے جا رہا ہوں بیٹا، تمہاری اماں کی دوائی لانی ہے؟ رحمت بابا ہاتھ میں تھیلا لیے پوچھ رہے تھے۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ ہاں بابا، اماں کی دوا لانی ہے، ٹھہرے میں پیسے لے کر آتی ہوں۔ وہ بھاگ کر اماں سے پیسے لے آئی اور ادھر ادھر سے تلاش کر کے ایک شیشی بھی انہیں تھما دی۔ پھر کچن کی صفائی میں لگ گئی۔ یہاں سے فارغ ہو کر کمروں کا رخ کیا۔ جب روشنا کے کمرے میں آئی تو اسے کمبل میں لپٹے دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا آپ کو بھی بخار ہو گیا ہے؟ اور کسے ہے؟ روشنا نے میگزین پر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اماں کو، رات اتنی سردی میں خالی چادر میں پڑی رہی، بخار تو ہونا ہی تھا۔ کیوں، کیا تمہارے پاس لحاف وغیرہ نہیں ہے؟ ہیں، آج اماں لے آئیں گی۔ کہاں سے؟ روشنا یوں ہی بات کرنے کی غرض سے پوچھ رہی تھی اور مان اسے خیال آیا اماں نے اپنے بارے میں کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ فوراً بات بتاتے ہوئے بولی، اس سے پہلے جہاں ہم رہتے تھے کافی چیزیں وہیں رہ گئیں، اماں نے کہا تھا آہستہ آہستہ لے آئیں گے، لحاف بھی وہی ہیں۔ اچھا سنو، تم نے کچھ پڑھا بھی ہے؟ روشنا کمر کے پیچھے تکیہ سیدھا کر کے بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی تو وہ نظریں چرا کر بولی، بس پڑھ لیتی ہوں۔ کیا پڑھ لیتی ہو؟ یہی اخبار اور رسائل وغیرہ۔ اخبار اور رسائل، روشنا نے دہراتے ہوئے بغور اسے دیکھا، پھر براہ راست پوچھا، کہاں تک پڑھا ہے؟ بس روشنا بی بی زیادہ نہیں پڑھ سکی، حالانکہ ابا میاں چاہتے تھے میں بی اے ایم اے کروں، لیکن وہ انجانے میں پھر سچ بولنے لگی، ابا میاں کی زندگی نے وفا نہیں کی ورنہ میں ضرور پڑھتی۔ پھر بھی کتنا پڑھا ہے؟ روشنا کا تجسس فطری تھا، میٹرک کیا ہے۔ واہ، روشنا نے بے اختیار سراہا، پھر کہنے لگی، ویسے مجھے پہلے ہی شبہ تھا کیونکہ روزانہ میرے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے جس طرح تم میری کتابوں کو ترتیب سے رکھتی ہو، اس سے میں سمجھ گئی تھی کہ تمہیں کتاب کی سمجھ بوجھ ہے۔ لیکن روشنا بی بی، آپ کسی کو بتائیے گا نہیں۔ وہ کچھ پریشان ہو کر بولی، کیوں؟ یہ کوئی معیوب بات تو نہیں ہے، بلکہ کالج میں ایڈمیشن لو، پرائیویٹ کر سکتی ہو۔ روشنا نے خلوص سے مشورہ دیا، لیکن وہ نفی میں سر ہلا کر تعصب سے بولی، کیا کروں گی بی بی پڑھ کر؟ بہت کچھ کر سکتی ہو۔ پہلی بات، پڑھی لکھی شہری کہلاؤ گی، پھر اچھی جاب کر لینا، اس کے بعد تمہارے لیے رشتوں کی لائن لگ جائے گی کیونکہ شکل ویسے ہی اتنی پیاری ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی، چپ چاپ دیکھتی رہی تو روشنا نے ہنس کر پوچھا، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ نفی میں سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی ادھر ادھر بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ جس خواہش کو دبا کر وہ اطمینان سے ہو گئی تھی اسے روشنا نے ہوا دے کر ایک بار پھر اسے مضطرب کر دیا تھا۔ رات میں کتنی دیر تک وہ کروٹیں بدلتی رہی، روشنا کی باتوں نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ بار بار سر جھٹک کر دھیان ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتی، لیکن کچھ دیر بعد ذہن پھر ادھر ہی الجھ جاتا۔ بالآخر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اماں کو دیکھا بے خبر سو رہی تھی اور اس سے اتنا صبر نہیں ہوا کہ صبح کا انتظار کر لیتی۔ اسی وقت انہیں اٹھا دیا۔ کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ اماں پریشان ہو گئی۔ سب ٹھیک ہے اماں، بس مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ عاجزی سے بولی۔ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ اماں نے کنارے کھسک کر اس کے لیے جگہ بنائی تو وہ اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ بخار کے باعث ان کا جسم ابھی بھی بہت گرم ہو رہا تھا۔ وہ تشویش سے بولی، اماں آپ کو تو ابھی بھی اتنا بخار ہے، دوا لی تھی آپ نے؟ ہاں، صبح آپ رحمت بابا کے ساتھ چلی جائیے گا ڈاکٹر کے پاس، پتہ نہیں کیسی دوا دی ہے اس نے۔ اچھا بس اب تم چپ چاپ سو جاؤ۔ اماں خود نیند میں تھی اس لیے اس کا باتیں کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن جیسے ہی اماں نیند میں جانے لگی انہیں ہلا کر بولی، اماں پہلے میری بات تو سن لیں۔ اب کیا بات ہے؟ اماں کی جھنجھلاہٹ کے باوجود وہ اپنی بات کہے بغیر نہیں رہ سکی اور پھر کسی تمہید کے بغیر بولی، اماں میں پھر سے پڑھنا شروع کر دوں؟ بی اے ایم اے کر سکتی ہوں۔ کوئی ایسی بات تو نہیں کی تھی اس نے، لیکن اماں کی نیند اڑ گئی۔ پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور وہ اپنی دھن میں بولے گئی، اچھا ہے نا اماں، پڑھ لوں گی تو کسی اچھی جگہ نوکری مل جائے گی، مجھے اس طرح دوسروں کے گھر میں نوکروں کی طرح رہنا اچھا نہیں لگتا، بتائیں نا اماں۔ اور اماں گہری سانس کھینچ کر بولی، نہیں بیٹا، کوئی فائدہ نہیں، تم کتنا بھی پڑھ لو، رہنا ہمیں یہی ہے۔ اب تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے، یہاں کم از کم عزت تو محفوظ ہے، ورنہ مجھے اپنا گھر چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، تم نے دیکھا نہیں اکیلی عورتوں کے ساتھ لوگ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ حالانکہ ہم نہ کسی کا کھاتے تھے نہ کسی سے مانگتے تھے، پھر بھی لوگوں کو نہ میری بیوگی کا خیال تھا نہ تمہاری یتیمی کا، الٹا ہم پر زندگی تنگ کر دی۔ سب لوگ تو ویسے نہیں ہوتے اماں، سب ایک سے ہوتے ہیں بیٹا۔ وہ ذرا جاہل اور کم پڑھے لکھے لوگ تھے، انہیں اپنی عزتوں کا بھی پاس نہیں تھا، جبکہ پڑھے لکھے لوگ خود پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ خیر تم کیوں فکر کرتی ہو؟ تمہیں کون سا زیادہ دن یہاں رہنا ہے؟ کیا مطلب؟
وہ بالکل نہیں سمجھی اور اماں اس کی پیشانی پر آئے بال ہٹاتے ہوئے بولی، میں نے صاحب سے کہا ہے کوئی اچھا رشتہ دے کر تمہاری شادی کر دے، تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تب مجھے کوئی فکر نہیں رہے گی۔ اماں وہ اسی قدر کہہ سکی، ابھی ایسی ہی عمر میں تھی جہاں شادی کے نام پر ہونٹ تھرک کر رہ جاتے تھے۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ روشنا ابھی بھی جب موقع ملتا اسے پڑھنے پر اکساتی، لیکن اسے اماں کی باتوں میں زیادہ صداقت نظر آئی تھی، شاید اس لیے کہ جن تلخ حقائق کی اماں نے نشاندہی کی تھی ان سے وہ گزر بھی چکی تھی اور آگے بھی اسے یہی سب نظر آتا تھا، اسی لیے روشنا کی باتیں بس سن لیتی تھی۔ انہی دنوں اچانک فرح کی شادی طے پا گئی تو بیگم نے اماں کو کتنے بہت سارے کاموں میں الجھا دیا۔ غالباً ان 2-3 مہینوں میں انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی مجبوری کے تحت ہی وہ گھر کی نوکری کرنے پر مجبور ہوئی ہیں، ورنہ گھریلو معاملات میں سمجھ بوجھ، نشست و برخاست میں سلیقہ اور رکھ رکھاؤ انہیں کچھ اور ہی ظاہر کرتا تھا، اسی لیے بیگم ان پر کافی اعتماد بھی کرنے لگی تھی۔ فرح کے جہیز کی ہر چیز میں ان سے مشورہ لیتی اور اماں بھی یوں مصروف تھیں جیسے اپنے گھر کی شادی ہو، جبکہ کچن کا سارا کام اس کے سر پر آ پڑا تھا۔ پھر کمروں کی جھاڑ پھونچ بھی کرنی ہوتی تھی، وقت بے وقت مہمانوں کی آمد پر چائے پانی کا انتظام الگ، وہ واقعی گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ اس وقت ابھی دوپہر کے کھانے کے برتن دھو کر فارغ ہوئی تھی کہ بیگم نے سیف کا کمرہ صاف کرنے کا حکم صادر کر دیا، جس سے وہ بوکھلا گئی کیونکہ سیف کا کمرہ اوپر تھا اور وہ کبھی اوپر نہیں گئی تھی، نہ ہی کبھی اماں نے اسے کہا تھا، خود ہی دن میں کسی وقت جا کر اس کا کمرہ ٹھیک کراتی تھی۔ اس وقت اماں پتہ نہیں کہاں تھیں اور بیگم نے براہ راست اسے کہہ دیا تو وہ انکار نہیں کر سکی، لیکن اوپر جاتے ہوئے ڈر بھی رہی تھی، حالانکہ سیف اس وقت گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی پہلے اس نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، پھر قدرے مطمئن ہو کر کمرے کا جائزہ لیا۔ بالکل روشنا کے کمرے کی طرح ہر شے بکھری ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے سب سمیٹنا شروع کیا، میلے کپڑے واش روم میں لٹکائے، صوفے پر تولیہ جیسے سوکھنے کے لیے رکھا گیا تھا اسے سٹینڈ پر ڈالا، بیڈ پر 2-3 فائلیں کھلی رکھی تھی اور کھڑکی سے آتی ہوا سے صفحے خود احتجاج کرتے لگ رہے تھے۔ ایش ٹرے رائٹنگ ٹیبل پر راکھ اڑا رہی تھی، وارڈروب کھلی ہوئی تھی، وہ پہلے ہی کچن میں 3 گھنٹے کھڑی ہونے کے باعث تھکی ہوئی تھی، اس لیے اتنا پھیلاوا اور گرد دیکھ کر جھنجھلا گئی، لیکن کام تو کرنا ہی تھا، بس اپنے آپ بڑبڑاتی رہی۔ آدھے گھنٹے میں کمرہ صاف ہو گیا تو وہ فوراً نیچے جانے کی بجائے وہی ٹیبل کے پاس نیچے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی، محض کچھ دیر سستانے کی غرض سے، کیونکہ جانتی تھی کہ نیچے کوئی اور کام منتظر ہوگا۔ خیال بھی تھا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے، اسی لیے خود کو مصروف ظاہر کرنے کی خاطر گلدستے میں سے سارے کاغذی پھول نکال کر ایک ایک کر کے اور بہت آرام آرام سے دوبارہ سجانے لگی۔ جب آس پاس کوئی نہ ہو اور ذہن پر کسی سوچ کا پہرا بھی نہ ہو تو آپ ہی آپ کوئی گیت ہونٹوں پر مچل جاتا ہے۔ رات فرح کی سہیلیاں ڈھولک پر جو گیت گا رہی تھی وہ گنگنانے لگی، نظر لاگی راجا تورے بنگلے پر، میں جو ہووت یا راجا کالی بدریا، بڑی مگن سی تھی جیسے اسے اور کوئی کام ہی نہیں، بہت سوچ سوچ کر ایک پھول اٹھاتی، کچھ دیر اسے انگلیوں میں دباتی، پھر گلدستے میں سجا دیتی، پتہ بھی نہیں چلا کب اندر آتے ہوئے اسے دیکھ کر وہ دروازے ہی میں رک گیا۔ پرفصول لمحات اس پر اس کی گنگناہٹ نے قیامت ڈھا دی، میں جو ہوتی راجا توری دلہنیا، مٹک رہتی راجا تورے بنگلے پر، وہ اس کے گلابی تراشیدہ ہونٹوں کو دیکھے گیا جن پر جانے یا انجانے میں ایک خواہش مچل رہی تھی، اور ایک پل میں اس کے تصور کی دنیا آباد ہو گئی۔ یہاں وہاں ہر طرف وہی وہ تھی، بہت بے اختیار ہو کر بس ایک قدم اس کی طرف بڑھا سکا کہ حیثیتوں کی دیوار سامنے آ گئی، خواہ کتنی حسین سہی تھی تو ایک ملازمہ، اس خیال کے ساتھ ذرا سا کھانسا تو وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ لہجے کو سخت بنانے کی کوشش میں ناکام ہو کر وہ نظریں چرا گیا۔ صفائی کرنے آئی تھی، کر لی؟ جی تو جاؤ یہاں سے، اور سنو آئندہ تم، وہ بات ادھوری چھوڑ کر الماری کی طرف بڑھ گیا تو وہ منتظر کھڑی، جب وہ کپڑے نکال کر پلٹا تو اسے دیکھ کر تعجب سے بولا، تم ابھی تک گئی نہیں، آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ اس نے یاد دلانا چاہا لیکن وہ فوراً بول پڑا، میں نے تمہیں جانے کے لیے کہا ہے اور بس۔ اچھا۔ لاپرواہی سے ذرا سے کندھے اچکاتی وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی اور وہ اس کی پشت پر لہراتی ناگن پر سے فوراً نظریں نہیں ہٹا سکا تھا۔ رات کو وہ اماں سے الجھنے لگی کہ بیگم کو 2-4 نوکر اور رکھ لینے چاہیے، اتنا سارا کام ان دونوں کے سر پر ڈال دیا ہے۔ بیٹا شادی کا گھر ہے، کام تو بڑھ ہی جاتا ہے، پھر کچھ دنوں کی بات ہے۔ اماں نے رسان سے سمجھانا چاہا لیکن وہ اسی طرح منہ پھلا کر بولی، کچھ دنوں کی بات ہو یا بہت دنوں کی، مجھ سے نہیں ہوتا۔ بری بات، ایسے نہیں کہتے، اور کیا تم اپنے گھر میں سارا کام نہیں کرتی تھی؟ اپنے گھر کی بات اور ہوتی ہے اماں، اسے بھی اپنا گھر سمجھو، اس گھر نے ہمیں پناہ دی ہے۔ پھر فوراً بات بدلتے ہوئے کہنے لگی، خیر چھوڑو، وہ گٹھری اٹھا لاؤ، دیکھو میں تمہارے لیے کپڑے لائی ہوں۔ کہاں سے؟ وہ گٹھری اٹھا کر جلدی جلدی کھولنے لگی، لیکن پھر قدرے شوخ رنگوں کے سلکن کپڑے دیکھ کر حیرت سے بولی، یہ میں پہنوں گی؟ ہاں، فرح کی شادی میں پہننا۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں اماں، بھلا ہم نوکر لوگ
तुम नौकर नहीं हो। अम्मा ने फौरन कुछ इस अंदाज से टोका कि वो मजीद हैरान होकर देखने लगी। तब अम्मा उसका चेहरा हाथों के प्याले में लेकर बोली, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम किसी से कम नहीं हो। बस करे अम्मा, आप माँ है ना, और हर माँ को अपनी औलाद सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। वो बेदिली से कपड़ों को दोबारा गठरी में बांधने लगी। तभी दरवाजे पर से रहमत बाबा पुकार कर बोले, बुआ कुलसूम को भेज दो, रुशना बीबी बुला रही हैं। उसने रहमत बाबा की पूरी बात सुनकर अम्मा को देखा तो वो बड़े आराम से बोली, जाओ रुशना बुला रही है। अम्मा इतनी रात हो गई है तो क्या हुआ, अभी सब जाग रहे हैं, देखो ढोलक की आवाज भी आ रही है। अम्मा ने इसका उज़र नहीं माना और वो रूठी हुई सी गठरी फेंक कर चली आई। पहले रुशना के कमरे में झांक कर देखा, वो वहां नहीं थी। फिर हॉल की तरफ आ रही थी कि बरामदे में साहब ने रोक लिया। तुम्हारी अम्मा कहाँ है? अपने क्वार्टर में। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? उन्होंने जैसे बात करने की घर से पूछ लिया। जी। अच्छा अच्छा, तुम उधर लड़कियों के पास चली जाओ, सब तुम्हारे साथ की लड़कियां हैं। वो कहते हुए आगे बढ़े लेकिन फिर एक कदम रोक कर बोले, सुनो बेटा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? जी। उसने कुछ चौंक कर हैरान होकर देखा तो पलटकर अपने कमरे में चले गए और वो उलझते हुए हॉल कमरे में आ गई। मुतलाशी नजरों से इधर उधर देख रही थी कि रुशना ने पुकार लिया, कलसूम यहाँ आओ। उसे चक्कर काट कर रुशना तक आना पड़ा। इस असना में सब लड़कियां उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई थी। एक ने पूछ लिया, कौन है? ये कुलसूम है। रुशना ने उसके तारुफ में इसी कदर कहा और उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। सॉरी रुशना, अगर ये कोई मशहूर शख्सियत है जिसका नाम ही काफी है तब भी हम नहीं समझे, मुकम्मल तारुफ करवाओ। एक लड़की ने उसके सादा मासूम चेहरे को दिलचस्पी से देखते हुए कहा। तो रुशना से पहले रूबी बोल पड़ी, ये हमारी मुलाजमा है। क्या? सब एक साथ चीखी। मजाक नहीं करो, पूछ लो इससे। वाकई सब ने उससे तस्दीक चाही और वो बड़े आराम से बोली, रूबी ठीक कह रही हैं, मैं नौकर हूँ। बको मत, रुशना ने उसे डांट दिया। फिर सबसे कहने लगी, पागल हो तुम सब। रूबी की बात का यकीन कर लिया। और रूबी ये क्या बदतमीजी है, लीजिए। अच्छा बस, आओ कुलसूम, तुम ढोलक बजाओ, हम सब गाएंगे। रुशना ने ढोलक खींचकर उसके सामने रख दी। फिर मेहंदी, बारात, वलीमा, हर फंक्शन में अम्मा ने उसे डांट डपट कर वही कपड़े पहनने पर मजबूर किया जो वो उसके लिए लाई थी। और वो तो आम से कपड़ों में भी गजब ढाती थी। जरा सी सज धज ने उसे सबकी निगाहों का मरकज बना दिया था और वो इतनी बेखबर नहीं थी, लेकिन अपनी औकात ने उसे किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होने दिया। फिर कुछ बेगम की तीखी नजरें थी जो वो अम्मा की ख्वाहिश के बावजूद, खुद को सबके बराबर नहीं के बावजूद, रुशना ने उसके बाल खोल दिए और अपने साथ लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ी तो बेगम ने रोककर उसे पूछा, तुम भी जा रही हो? वो सटपटा गई, फौरन कोई जवाब भी नहीं दे सकी, जबकि रुशना अपनी धुन में आगे निकल गई थी। तब साहब ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। हाँ हाँ, ये क्यों नहीं जाएगी, जाओ देखो रुशना बुला रही है। उसने पलट कर देखा, वाकई रुशना इशारे से बुला रही थी। वो तेज कदमों से उसके पास आ गई, बहुत नर्वस हो गई थी। मजीद वेव मिरर से झांकती मुश्ताक नजरों ने परेशान कर दिया। दिल चाहा किसी बहाने फौरन उतर जाए, लेकिन रुशना ने बैठते ही कह दिया, बहुत देर हो गई है सैफ भाई, बस अब जल्दी चलें। और वो ओल्ड कपल, उसका इशारा माँ बाप की तरफ था। रुशना हंसकर बोली, वो अपनी गाड़ी में आ रहे हैं। उसने झटके से गाड़ी बढ़ा दी और हकीकतन वो उसे कोई अहमियत नहीं देना चाहता था, लेकिन अगर हर बात इख्तियार में हो जाए तो फिर बेइख्तियारी किसे कहें। और वो तो उस रोज से खुद को समझा रहा था जब अपने कमरे में उसे गुनगुनाते सुना था। हालांकि उसकी आवाज में कोई जादू नहीं था, लेकिन वो गिरफ्त में आ गया था कि उस रोज से अब तक उसकी समातों में बस उसकी आवाज थी। मैं जो होती राजा तोरी दुल्हनिया, मटक रहती राजा तोरे बंगले पर। और जहां वो तन्हा होता, जाने वो कौन से रूप धार कर सामने आती थी। कितनी देर तक वो अतराफ से बेगाना हो जाता और जब सर झटकता तो अपने आप से नादम कि अब वो ऐसा ही गया गुजरा है कि एक मुलाजमा को सोचने लगा है, और अगर किसी ने उसके ख्याल तक रसाई हासिल कर ली तो उसे कितना हर्ट किया जाएगा। मम्मा तो किसी सूरत नहीं बख्शेंगी। सैफुर रहमान, तुम ऊंचे बंगले में रहने वाले, वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड सोसाइटी में तुम्हारा मुकाम है, और तुमने अपने मकाम से इतना नीचे गिरने का तसव्वुर कैसे किया? उसे ममा पुकारती हुई महसूस हुई, और सचमुच वो अपने मुकाम से नीचे आना नहीं चाहता था। शायद इसलिए कि वो अंदर से कमजोर और बुज़दिल था, खुद से एतराफ करते हुए डरता था। जमाने का सामना करना तो और मुश्किल था, और इन सारी बातों के बावजूद वो खुद पर इख्तियार खो चुका था। वलीमे से वापसी पर गाड़ी से उतरते ही वो अपने खुले बालों को समेटकर जल्दी जल्दी चोटी घूमने लगी और चाहती थी कि फौरन अपने क्वार्टर का रुख करे कि रूबी ने चाय का कह दिया। कुलसूम, चाय बना देना और जरा जल्दी। उसने बहुत खामोशी से रूबी का हुक्म सुना। फिर रुशना से पूछा, आप भी पियेंगी? नहीं, वो मना करते हुए आगे बढ़ गई और करीब से गुजरते हुए वो कह गया, मैं जरूर पीऊंगा। वो किचन में आकर चाय बनाने लगी। फिर पहले रूबी का कप लेकर उसके कमरे की तरफ जा रही थी कि साहब और बेगम, जो गालबन उसी वक्त आ रहे थे,
اس کے ہاتھ میں کپ دے کر انہوں نے بھی فرمائش کر ڈالی۔ وہ اندر ہی اندر جھنجھلاتے ہوئے روبی کو چائے دے کر دوبارہ کچن میں آ گئی۔ ٹی پاٹ کا جائزہ لیا، اس میں مزید ایک کپ چائے تھی۔ اس نے جلدی سے ٹرے میں کپ رکھا، چائے ڈالی اور جو سیف کے لیے بنا چکی تھی وہ بھی ٹرے میں رکھ کر بیگم کے کمرے میں دے آئی۔ پھر آ کر نئے سرے سے پانی رکھا اور اس کے کھولنے کا انتظار کرنے لگی۔ ایسے ہی موقع پر اسے شدت سے اپنا گھر یاد آتا تھا، اور گھر چھوٹا سے ہی لیکن اپنی حکمرانی تو تھی، کسی کام میں کوئی زبردستی نہیں، اور یہاں دل نہ چاہ رہا ہو یا تھکن سے بدن چور ہو تب بھی کرنا ہے۔ بہرحال وہ اس کے لیے چائے لے کر اوپر آئی تو اس کے انداز میں عجلت کے ساتھ قدرے بیزاری بھی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھا بظاہر میگزین دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے جیسے ہی جھک کر چائے کا کپ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا، وہ اس کے فرش پر جھولتے آنچل کو اپنے جوتے تلے دبا گیا، اور وہ سیدھی ہوئی تو سلکی کپڑوں پر آنچل پھسلتا چلا گیا۔ وہ فوراً تھام کر بولی، صاحب میرا دوپٹہ چھوڑیں۔ وہ محض اسے دیکھنے کی خاطر بالکل انسنی کر کے براہ راست اسے دیکھنے لگا۔ کیا کہا؟ میرا دوپٹہ؟ اس نے جلدی سے اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ سوری۔ اس نے اپنا جوتا ذرا سا اونچا کیا تو وہ فوراً اپنا آنچل کھینچ کر پیچھے ہٹ گئی اور جانے لگی کہ وہ پکار کر بولا، سنو، وہ ایسا ہے کہ تم مجھے صاحب نہیں کہا کرو۔ پھر وہ سادگی سے کہنے لگی تو قدرے رک کر بولا، راجہ کہہ لیا کرو۔ راجہ؟ وہ ناسمجھی کے عالم میں تھی، اور وہ آپ ہی آپ محفوظ ہو کر مسکرایا۔ پھر چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا تو وہ جلدی سے اس کے کمرے سے نکل آئی، گو کہ ابھی وہ ایسی ہی عمر میں تھی جب بچپن میں سنی ہوئی کہانیوں کے شہزادے اچانک خوابوں کی سرزمین پر دوڑنے لگتے ہیں۔ لیکن ایک تو حالات نے اسے اندر سے سہما کر رکھ دیا تھا، دوسرے اب اپنی کم مائگی کا احساس تھا۔ قصداً ان راہوں سے نظریں چرا رہی تھی جن پر سیف الرحمن بہت چپکے سے اس کے لیے کوئی خواب رکھ چھوڑتا تھا۔ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں غلطی سے بھی اس نے کوئی خواب آنکھوں میں سجا لیا تو پھر اس کے اور اماں کے لیے یہ ٹھکانہ بھی نہیں رہے گا۔ اور ڈرتا تو وہ بھی تھا، لیکن بہرحال مرد تھا اور اسے بہت سے چور راستوں کی خبر تھی، اسی لیے پہلے اشارے کنائے سے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب کسی طرح وہ متوجہ نہیں ہوئی تب اس روز پہلے ہی مقام پر اس کی کلائی تھام گیا۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ جی؟ وہ حیران کم پریشان زیادہ تھی۔ مت انجان بنو، میرے دل کی دنیا تہو بالا کر کے اتنے اطمینان سے کیسے ہو تم؟ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ رو دھونے کو ہو گئی۔ بہت اچھی طرح جانتی ہو تم، میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، نہ کوئی کھیل کھیل رہا ہوں، محبت کرتا ہوں تم سے۔ اعتراف بھی کر رہا تھا تو انتہائی غصے کے عالم میں، اور وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ بس کرے صاحب، بیگم کو پتہ چل گیا تو کھڑے کھڑے نکال دیں گی، اور اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے، پرواہ نہیں، تو شاید اس کے روانی سے بہتے اشک تھم جاتے، لیکن وہ خاموش ہو کر رہ گیا، جیسے خود بھی اس بات سے خائف ہو۔ پھر کہنے لگا، مجھے خود احساس ہے، مما کو معلوم ہو گیا تو خیر چھوڑو اس بات کو، اور دیکھو رونا بند کرو، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے۔ وہ دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرنے لگی۔ بیگم کی ہیل کی ٹک ٹک سنائی دی، شاید اسی طرف آ رہی تھی، اور وہ جلدی سے بولا، اب نہیں رونا سمجھی؟ اس کے ساتھ ہی کچن کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس نے حیران ہو کر دیکھا، پھر بیگم کی نظروں سے بچنے کے لیے برتن دھونے میں لگ گئی، اور پھر بے آب و گیا زندگی میں اگر ہر قدم پھول کھلنے لگے تھے تو کہاں تک ان سے نظریں چراتی، گو کہ اس نے کبھی محلوں کے خواب نہیں دیکھے تھے، اور یہ تو قسمت کی بات تھی کہ محلوں کا راجہ خود چل کر آیا تھا، ہزار خائف سے ہی پھر بھی محبتوں کا اعتراف پوری سچائیوں کے ساتھ کرتا تھا۔ یہ صحیح ہے کلثوم کہ میں سب کے سامنے تمہارا ہاتھ نہیں تھام سکتا، لیکن یقین رکھنا کہ میں کبھی تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ بہت نادان نہیں تھی، پھر بھی نہیں سمجھ پائی۔ اس میں نہ سمجھنے کی کیا بات ہے؟ تم جانتی ہو مما، بلکہ میرے گھر میں کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ میں تمہیں۔ وہ قصداً خاموش ہو گیا تو کچھ دیر انتظار کے بعد وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں صاحب، میرا آپ کا کوئی جوڑ نہیں، اور جب آپ کو بھی معلوم تھا تو پھر مجھے خواب کیوں دکھائے؟ میں تو انتظار میں عمر بتا سکتی ہوں صاحب۔ اوہ کتنی بار منع کیا ہے، صاحب نہیں کہا کرو۔ اس نے ٹوکنے کے ساتھ قدری شوخی سے پوچھا، کیا کہو گی راجا؟ وہ دھیرے سے مسکرائی اور اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگتی ہوئی نیچے آئی تو سامنے سے آتی روشنا سے ٹکرا گئی۔ ارے ارے، یہ اتنی بدحواس کیوں ہو رہی ہو؟ روشنا بمشکل سنبھل کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولی تو گھبراہٹ میں اس کے منہ سے الٹا سیدھا نکلنے لگا، وہ میں اوپر صفائی کرنے گئی تھی، لیکن راجا میرا مطلب ہے وہاں چھوٹے صاحب ہیں۔ چھوٹے صاحب تمہیں کیا کھا جائیں گے؟ کچھ کہا انہوں نے؟ نہیں تو ہاں وہ کیا کہیں گے بھلا؟ خیر تم صفائی وغیرہ بعد میں کر لینا۔ اس نے ذرا سا سر ہلانے پر اکتفا کیا اور جلدی سے کچن میں آ گئی۔ اب اسے کوئی کام برا نہیں لگتا تھا۔ پتہ نہیں اماں کس حساب سے کہتی تھی کہ اپنے آپ کو نوکر نہیں سمجھو، اور اب وہ سچ مچ خود کو کچھ اور سمجھنے لگی تھی۔ محبت کی راہ گزر ہی ایسی ہے جس میں اگر پھول کم خار زیادہ ہوں تب بھی ابتدائی مراحل میں نظر صرف پھولوں پر ہی پڑتی ہے۔ وہ بھی بڑی مگن سی محبتوں کی کلیوں سے دامن بھرتی چلی آ رہی تھی۔
حالانکہ دو ایک بار ناشتے کی ٹیبل پر وہ بیگم کو یہ کہتے ہوئے سن چکی تھی کہ وہ رشنا اور سیف کی شادی ایک ساتھ کرنا چاہتی ہیں اور سیف کے لیے وہ لڑکیاں بھی دیکھ رہی ہیں، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی کیونکہ وہ اسے یقین دلا چکا تھا کہ وہ صرف اس کا ہے اور اسی کا ہی رہے گا۔ اس وقت بیگم گھر پر نہیں تھی، اسی لیے دوپہر کے تمام کاموں سے فارغ ہوتے ہی وہ اماں کے ساتھ کوارٹر میں آ گئی۔ رشنا اور روبی کو دوپہر میں لمبی تان کر سونے کی عادت تھی، اس لیے بھی اطمینان تھا کہ کسی کام کے لیے پکارا نہیں جائے گا۔ اماں آپ بھی کچھ دیر آرام کر لیں، تھک جاتی ہوں گی۔ اس نے زبردستی اماں کو لیٹنے پر مجبور کیا، پھر شاپر میں سے اپنا دوپٹہ نکال کر کاڑنے لگ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی سیف کی آواز سنائی دی، غالباً دروازے پر رک کر پکار رہا تھا۔ بوا، اس کا دل یکبار کی بڑی زور سے دھڑکا، کنکھیوں سے اماں کو دیکھا۔ وہ اٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی، ارے یہ تو سیف میاں کی آواز ہے، آ جاؤ بیٹا اندر آ جاؤ۔ اس نے ایسی ہی جھکی ہوئی نظروں سے اسے آتے ہوئے دیکھا، پھر بظاہر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آج جلدی آگے بیٹا، کھانا نکال دوں؟ اماں یہی سمجھی کہ وہ اسی گھر سے آیا ہے، لیکن اس نے منع کر دیا، نہیں بوا، آپ بیٹھے آرام سے، یوں بھی میں کھانا کھا چکا ہوں، بس اس لیے چلایا کہ گھر میں بہت خاموشی ہے۔ مما کہاں ہے؟ کچھ بتا تو رہی تھی بیگم، میں نے ٹھیک سے سنا نہیں، شاید تمہارے لیے کوئی لڑکی دیکھنے گئی ہوں گی، آج کل تو ان پر بس یہی دھن سوار ہے۔ اچھا، اماں کی بات پر وہ اشتیاق ظاہر کرتا ہوا ان کے پاس ہی بیٹھ گیا، پھر کنکھیوں سے اسے دیکھ کر بولا، واقعی اب میری شادی ہو جانی چاہیے، بیگم بھی یہی چاہتی ہیں، مما چاہتی تو ہے لیکن… وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگا، بوا آپ اس کی شادی کب کر رہی ہیں؟ دعا کرو بیٹا، اللہ جلد وہ گھڑی لائے، میں نے صاحب سے بھی کہا ہے کوئی اچھا لڑکا دیکھے اس کے لیے۔ اس کی شادی کے ذکر پر اماں ایک دم سنجیدہ ہو گئی، جبکہ وہ شریر ہو رہا تھا۔ اس کے گھورنے کے باوجود باز نہیں آیا۔ مجھ سے کہا ہوتا بوا، میں اب تک بیسیوں لڑکے آپ کو دکھا چکا ہوتا، اللہ بھلا کرے تمہارا، کوئی ہے تمہاری نظر میں؟ اماں پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئی تو وہ سر کھجاتے ہوئے بولا، ہاں ہے تو صحیح ایک لڑکا، لیکن کیا؟ اماں نے انتہائی بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ تبھی گاڑی کے ہارن پر وہ بکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے بولا، میرا خیال ہے مما آ گئی ہیں، میں پھر آپ سے بات کروں گا بوا، آپ فکر نہیں کریں۔ اس کے ساتھ ہی تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا تو وہ جو خود کو انجان ظاہر کر رہی تھی، اس کے جاتے ہی اماں کو دیکھنے لگی تو وہ آہ بھر کر بولی، قسمت کی بات ہے، اگر آج ہم پیسے والے ہوتے تو بیگم کو اس کے لیے ادھر ادھر لڑکی نہ تلاش کرنی پڑتی۔ کیا مطلب؟ اس نے چونک کر پوچھا، لیکن اماں اپنی ہی سوچ میں تھی اور جیسے اپنے آپ سے بولی، صاحب کا بھی تو کچھ زور نہیں چلتا، ورنہ ہم ملازموں کے کوارٹر میں پڑے ہوتے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ الجھ کر قدرے زور سے بولی تو اماں چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر اٹھتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، تم اپنا کام کرو، میں ذرا بیگم کے پاس ہو آؤں، شاید انہیں کوئی کام ہو۔ یوں ہی کتنے دن گزر گئے، وہ دیکھ رہی تھی کہ اماں شدت سے اس کی منتظر ہیں کہ کسی دن وہ پھر اس طرف آ نکلے تو اماں اسے تفصیلی بات کریں، لیکن وہ نہیں آیا، اور اب اس نے محسوس کیا کہ اماں اس کا انتظار چھوڑ کر کسی اور الجھن میں ہیں۔ جانے کیسی الجھن تھی جس نے انہیں گم کر دیا تھا، کسی بھی بات کو اسے بار بار دہرانا پڑتا، پھر انہیں جھنجھوڑتی، تب کہیں جا کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوتی۔ کتنے دن وہ ان کی اس کیفیت پر جھنجھلاتی رہی، اس روز ٹوکتے ہوئے روحانسی ہو گئی، اماں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری بات کیوں نہیں سنتی؟ تمہاری نہیں سنوں گی تو کس کی سنوں گی بیٹا؟ اس کے روحانسی ہونے پر اماں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی، کہو کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں، وہ روٹھے لہجے میں بولی اور چپکے سے پلکوں تک آئی نمی صاف کرنے لگی، ارے تم تو ناراض ہو گئی پگلی، کوئی ماں سے بھی ناراض ہوتا ہے؟ اماں نے جھک کر اس کی پیشانی چومی، آپ بھی تو مجھے کوئی بات بتائیں، اتنے دنوں سے پریشان پھر رہی ہیں۔ اس نے بلاخر ٹوک دیا، میں پریشان ہوں؟ اماں نے جیسے خود سے کہا، پھر اس سے بولی، پریشان نہیں ہوں بیٹا، بس اب میں تمہیں کیا بتاؤں، بتائے نا۔ اس نے مچل کر اصرار کیا تو کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اماں کہنے لگی، تمہیں پتا ہے نا کہ تمہارے ابا میاں کے ایک بھائی بھی ہیں، میں نے بھی صرف ان کا نام سنا تھا یا پھر ایک بار بس تمہاری دادی کے انتقال پر دیکھا تھا۔ تمہارے ابا میاں بتاتے تھے کہ انہیں شروع ہی سے بڑا آدمی بننے اور کہلوانے کا جنون تھا، اسی شوق میں باہر نکل گئے، جانے کتنا عرصہ باہر رہ کر واپس آئے تو اپنا کاروبار شروع کیا، لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا، جو کما کر لائے تھے وہ سب ڈوبنے لگا، لیکن ہوشیار آدمی تھے، اس سے پہلے کہ کنگال ہو جاتے ایک بڑے گھر میں شادی کر لی، اور سسر کی مدد سے نہ صرف یہ کہ ان کا کاروبار بالکل ٹھپ ہونے سے بچ گیا بلکہ انہوں نے انہیں کہیں سے کہیں پہنچا دیا، لیکن ان کی بیوی ہوشیار عورت تھی، پھر یہ بھی جانتی تھی کہ سب کچھ اس کے باپ کا دیا ہوا ہے، اس لیے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ان دنوں تمہارے ابا میاں اور تمہاری دادی انہی کے پاس رہتے تھے، اور جو سلوک وہ عورت تمہاری دادی کے ساتھ کرتی تھی وہ تمہارے ابا میاں سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے وہ ماں کو لے کر اپنے اسی چھوٹے گھر میں چلے گئے، اور تمہارے تایا ابا بزدل آدمی تھے، کبھی پلٹ کر ماں اور بھائی کی خبر نہیں لی۔
اماں عہد رفتہ کو دہراتے ہوئے وہیں کھوئی ہوئی تھیں۔ ذرا دیر کو چپ ہوئی تو پھر چپ بیٹھی رہ گئی، جبکہ نگاہوں میں ایک ایک منظر گھوم رہا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اماں کو طیبہ کا خیال کیسے آ گیا۔ دل چاہا پوچھے، لیکن پھر خاموش رہی، اور کتنی دیر بعد اماں پھر کہنے لگی، جب میں شادی ہو کر آئی تو اکثر تمہاری دادی کو بڑے بیٹے کے لیے مغموم دیکھا، پھر بھی ان کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی۔ بس انہیں یہی دکھ تھا کہ بڑا بننے کے جنون میں ان کے بیٹے نے اپنا آپ بیچ ڈالا۔ کہتی تھی وہ پیسے والا ہو کر بھی غلام کا غلام ہے۔ پھر ان کے انتقال پر میں نے بھی اس شخص کو دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ ماں کے مرنے پر کس طرح اجنبیوں کی طرح آیا تھا۔ تمہارے ابا میاں کے پاس بھی زیادہ دیر نہیں بیٹھے تو ایسے شخص سے بھلا کیا امید رکھی جا سکتی تھی۔ جب تمہارے ابا میاں گردوں کی بیماری میں مبتلا ہوئے تو میں نے مشین سنبھال لی۔ مجھے اور تمہارے ابا میاں کو بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ ہم ان سے مدد مانگے۔ پھر جس شخص کو اپنی ماں کا خیال نہیں تھا وہ ہمارا خیال کیا کرتا۔ بہرحال وقت جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی وقت ہمیں اسی راستے پر لا کھڑا کرتا ہے جس سے ہم گزرنا نہیں چاہتے۔ اسے تقدیر کی ستم ظریفی کہوں یا کوئی اور آزمائش، کچھ بھی ہے، ساری آزمائشوں سے کڑی آزمائش ہے کہ جب ساری دنیا اجنبی ہو گئی، ہمارے لیے اپنے ہی گھر کی دیواریں کمزور پڑ گئیں، تو انتہائی مایوسی کے عالم میں مجھے خیال آیا بھی کہ اسی در کا جہاں سے تمہارے ابا میاں اور دادی اس طرح دل برداشتہ ہو کر نکلے تھے کہ دوبارہ اس طرف نہ آنے کی قسم کھا لی تھی۔ اماں کی آواز بوجھل ہو کر خاموش ہو گئی تو وہ جو دم سادے پڑی تھی ایک دم پوچھنے لگی، آپ طیبہ کے پاس گئی تھیں؟ اماں فوراً جواب نہیں دے سکی تو وہ ان کا ہاتھ ہلا کر بولی، بتائیں نا اماں، آپ گئی تھی ان کے پاس؟ اور کہاں جاتی، کون تھا ہمارا، تم نے دیکھا نہیں تھا لوگوں نے ہم پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ اپنی بے بسی پر اماں کے آنسو چھلک پڑے، دوپٹے میں جذب کرتے ہوئے بولی، مایوسی کے اندھیروں میں مجھے ایک کرن نظر آئی تھی اور میں نے سوچا تمہارے طیبہ کتنے سنگ دل سے ہی یتیم بھتیجی کے سر پر ہاتھ تو رکھ ہی دیں گے۔ یوں تمہاری خاطر میں ان کے پاس چلی گئی، انہیں تمام حالات بتائے کہ تمہارے ابا میاں کے انتقال کے بعد لوگوں نے کس طرح اکیلی عورتوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ پھر کیا کہا انہوں نے؟ اماں کے ذرا سا رکنے پر اس نے بے صبری سے پوچھا، بس بیٹا، بڑی مشکلوں سے وہ ہمیں سر چھپانے کی جگہ دینے پر آمادہ ہوئے، وہ بھی اس شرط پر کہ ان کی بیگم کو پتہ نہ چلے، کیونکہ وہ عورت ابھی بھی ان کے غریب رشتہ داروں سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتی۔ بہرحال میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، کبھی خود کو ظاہر نہیں کریں گے۔ آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا اماں، ہم یہاں ٹھیک تو ہیں۔ اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں اب کی نہیں اس وقت کی بات کر رہی ہوں بیٹا، جب ہم اپنے گھر میں تھے۔ اماں کی سمجھ میں نہیں آیا اسے کیسے سمجھائیں، واقعی عجیب سا لگ رہا تھا۔ نظریں چراتے ہوئے بولی، تمہارے طیبہ سے بات کرنے کے بعد ہی تو میں تمہیں لے کر یہاں آئی ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، پھر جیسے آپ سمجھ میں آ گئی تو انتہائی تعصف میں گھر کر بولی، اماں یہ گھر، میرا مطلب ہے کیا یہ طیبہ اور وہ صاحب؟ آرام سے بیٹا، میں تمہیں یہ تو بتانا چاہ رہی ہوں کہ صاحب ہی تمہارے تایا نہیں اماں، آپ کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے۔ بھلا ابا میاں کے بھائی؟ دکھ اور بے یقینی کی کیفیت میں وہ ٹھیک سے بول نہیں پا رہی تھی اور اماں تو پہلے ہی اس دکھ سے گزر چکی تھی۔ اب تو ان کا دل ٹھہر سا گیا تھا، اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر بولی، بیٹا میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ تمہارے طیبہ کا کچھ زور نہیں چلتا، اور تمہاری دادی نے بھی ٹھیک کہا تھا کہ پیسے والا ہو کر بھی غلام ہے۔ پھر تمہیں خود سمجھنا چاہیے کہ برسوں تمہارے ابا میاں بسترے مرگ پر پڑے رہے، کبھی یہ پوچھنے نہیں آئے، انہوں نے آ کر ہمیں اس کوارٹر میں جگہ دے دی ہے تو اسے احسان سمجھو۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، احسان ہی تو ہے ان کا۔ وہ چھوٹے سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، کتنی خوش ہوتی ہوگی ابا میاں کی روح کہ ان کے بھائی نے ہمیں سرد و گرم سے بچا لیا ہے۔ میں اسی لیے تمہیں نہیں بتانا چاہتی تھی کہ تم دل پر لے بیٹھو گی۔ نہیں اماں، آپ کو پہلے سے بتانا چاہیے تھا، یا پھر اب بھی نہ بتاتی۔ پتہ نہیں سب کے سامنے جاتے ہوئے اب مجھے کیسا لگے گا۔ روشنا روبی، اور اس کا نام ہونٹوں تک آتے آتے رہ گیا اور وہ نظریں چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اماں کچھ دیر تک خاموش بیٹھی رہیں، پھر کہنے لگی، اصل بات تو وہیں رہ گئی جس کے نتیجے مجھے یہ ساری حقیقت بتانی پڑی۔ اور کیا بات ہے؟ وہ کچھ سہم کر دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی ایسا انکشاف جو اس کی قوت برداشت سے بڑھ کر ہو سچ مچ اسے مار ڈالے گا، اور اس کی کیفیت بھانپ کر اماں نے پہلے اسے اپنے سینے سے لگایا، پھر اس کی پیشانی چوم کر بولی، تم بہت جلدی گھبرا جاتی ہو، اب میں تم سے کوئی بات نہیں کہوں گی۔ نہیں اماں، آپ بتائیں کیا بات ہے؟ اب میں پریشان نہیں ہوں گی، اس نے پھر مچل کر اقرار کیا تو اماں نے پھر سے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وہ ایک روز سیف نے کہا تھا کہ تمہارے لیے ایک رشتہ بتائے گا، بعد میں موقع ملنے پر میں نے پوچھا تو کہنے لگا وہ خود تم سے شادی کرے گا۔
میرے خدا! ٹھہرے ہوئے دل میں ہلچل سی مچ گئی اور ایسی ہی بے ترتیب دھڑکنوں کے ساتھ پوچھا، کیا انہیں معلوم ہے اماں کہ ہم… نہیں بیٹا، اماں فوراً بولی، کسی کو معلوم نہیں سوائے تمہارے تایا ابا کے، اور ان سے میں وعدہ کر چکی ہوں، تم بھی خیال رکھنا کبھی کسی کو خود سے اپنے بارے میں نہیں بتانا۔ میں کیوں بتاؤں گی؟ اور اماں، سیف سے آپ نے کہا نہیں کہ ہمارا ان کا کیا جوڑ؟ وہ پھر اصل بات کی طرف آ گئی۔ کہا تھا بیٹا، بلکہ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ جو بات منہ سے نکال چکا تھا اس سے نہیں ہٹا۔ ساتھ ہی یہ اعتراف بھی کیا کہ اس کے ماں باپ اس رشتے پر کبھی راضی نہیں ہوں گے، اور انہیں راضی کرنا تو دور کی بات، وہ تو ان سے کہنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا۔ عجیب الجھن میں ڈال دیا ہے اس لڑکے نے مجھے، پرسوچ انداز میں کہتی ہوئی اماں پریشان نظر آنے لگی، اور اب وہ کہاں ان کی پریشانی دیکھ سکتی تھی۔ اس نے تو بس وہیں تک سنا تھا کہ وہ اپنی بات سے نہیں ہٹا۔ موسم سرما کا اختتام ہوتے ہی بہاروں کے قافلے اترتے چلے آئے، اور سارے موسم تو انسان کے اندر سے پھوٹتے ہیں۔ بس یہ اتفاق ہی تھا کہ ان دنوں اندر باہر کا موسم ایک جیسا تھا۔ اگر لان کے گوشے گوشے میں کلیاں چٹک رہی تھیں تو اس کے من کا آنگن بھی مہکا مہکا تھا۔ اس وقت پودوں کو پانی دیتے ہوئے وہ بہت دھیمے دھیمے کچھ گنگنا بھی رہی تھیں۔ تبھی پیچھے سے آ کر اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے تو وہ حواس باختہ سی ہو کر فوراً دور ہٹ گئی اور سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ کر بولی، راجا، اگر کوئی دیکھ لیتا تو… کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میرا مطلب ہے سب گئے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے یوں بولا جیسے خود کو آزاد محسوس کر رہا ہو، پھر بڑھ کر اس کے ہاتھ سے پائپ لے کر دور پھینک دیا اور اس کی کلائی تھام کر بولا، چھوڑو یہ سب، چلو میں تمہیں کہیں باہر لے چلوں۔ کیا؟ اس کی چیخ نکل گئی، پھر سنبھل کر بولی، اماں ہرگز اجازت نہیں دیں گی، پوچھ لیتے ہیں ان سے۔ وہ بڑی ترنگ میں تھا، اس کی کلائی کھینچتا ہوا چل پڑا۔ راجا، وہ سچ مچ پریشان ہو گئی، مسلسل اس کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ اسی طرح اماں کے سامنے لے آیا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ اماں ان دونوں کو ساتھ دیکھ رہی تھی۔ ٹھٹک کر رہ گئی، پھر کچھ ناگواری سے بولی، یہ کیا حرکت ہے میاں؟ وہ بولا، یہ باہر جانے کی ضد کر رہی تھی، میں نے کہا پہلے آپ سے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ بڑے آرام سے سارا الزام اس کے سر رکھ گیا، اور اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی، نہیں اماں۔ کیا نہیں؟ ابھی تم کہہ نہیں رہی تھی؟ اس کی دیدہ دلیری پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جھٹکے سے کلائی چھڑا کر بھاگ گئی تو اماں اسے تنبیہ کیے بغیر نہیں رہ سکیں۔ میاں، تمہیں خیال کرنا چاہیے، ہم غریبوں کے پاس لے دے کے ایک عزت ہی تو رہ جاتی ہے۔ اور کیسے خیال کیا جاتا ہے بوا؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، نہ غلط کرنا چاہتا ہوں، آپ ہی میری بات نہیں سمجھ رہی۔ وہ انہیں کندھوں سے تھام کر بٹھاتے ہوئے کہنے لگا، آپ کی عزت کو میں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، ابتدا میں کچھ دشواریاں ضرور ہیں، لیکن پھر آپ دیکھیے گا کیسے کلثوم اس گھر میں راج کرتی ہے۔ آپ حامی تو بھرے بوا۔ میرے حامی بھرنے سے کیا ہوگا بیٹا؟ پہلے تم اپنے ماں باپ سے بات کرو۔ بوا نے ابھی بھی وہی بات کی جو اتنے دنوں سے کہہ رہی تھی، تو وہ ضد ہو کر بولا، بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، میرے ماں باپ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ دیکھ لو، تم خود کہہ رہے ہو کہ وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، پھر میں کیسے اپنی بیٹی تم سے بیاہ دوں؟ وہ آپ سمجھ نہیں رہی، میرا مطلب وہ ابھی راضی نہیں ہوں گے، لیکن بعد میں جب انہیں معلوم ہوگا کہ میں کلثوم سے شادی کر چکا ہوں، تب اگر وہ ناراض ہوئے بھی تو زیادہ سے زیادہ یہی گھر سے نکال دیں گے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اتنے دنوں سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اب باقاعدہ ان کے پیروں کے پاس دو زانو بیٹھ گیا اور ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بوا، آپ کو میرا یقین نہیں، یا آپ مجھے کلثوم کے قابل نہیں سمجھتی؟ اماں کے کمزور پڑنے پر اس نے مضبوطی سے ان کے ہاتھ تھام لیے اور انہیں بولنے کا موقع دیا بغیر کہنے لگا، اس سے اچھا موقع پھر نہیں ملے گا، سب لوگ اسلام آباد گئے ہیں اور ان کی واپسی 3-4 روز سے پہلے نہیں ہوگی، اور بعد کی آپ فکر نہیں کریں، میری ذمہ داری ہے۔ وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن… اماں شش و پنج میں تھی، پھر وہی لیکن… بس آپ چائے پانی کا انتظام کریں، میں 2-4 دوستوں کو لے کر آتا ہوں، نیک کام میں دیر کیسی؟ وہ کہتا ہوا کھڑا ہوا اور فوراً پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ اماں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہیں، اس کے بعد بھی کتنی دیر وہیں بیٹھی رہیں، بے شمار کچشوں اندیشوں کے درمیان بھی اطمینان موجود تھا کہ وہ کوئی غیر نہیں، اس کے جیٹھ کا بیٹا تھا اور پھر شادی کر رہا تھا۔ اس کے ماں باپ اب راضی نہیں تو پھر راضی ہو جائیں گے، شاید ٹھیک کہہ رہا تھا، ابتدا میں کچھ دشواریاں ہیں، پھر تو کلثوم اس گھر پر راج کرے گی۔ انہوں نے دور تک نظریں دوڑائیں، پھر کلثوم کو پکارتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پھولوں کے زیور سے آراستہ اس کے وجود سے پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، بار بار پلکیں جھپکتی کہ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہی، اور وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ کتنی دیر تک بنا کوئی آہٹ کیے اسے دیکھتا رہا، پھر یوں ہی بے آواز قدموں سے چلتا ہوا عین اس کی نگاہوں کے سامنے رک کر دلکشی سے مسکرایا تو وہ سٹپٹا کر پیشانی گھٹنوں پر ٹکا گئی۔ ارے، کیا میں اتنا خوفناک ہوں؟ وہ شرارت سے کہتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا، پھر اس کے ہاتھ کو ذرا سا جھٹکا دے کر بولا،
اپنے راجا کو سلام نہیں کرو گی؟ اچھا پہلے میرا سلام ہو راجا۔ اس نے ذرا سی پیشانی اونچی کی اور تھوڑی گھٹنوں پر رکھتے ہوئے بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے؟ بیگم آئیں گی تو؟ کم آن یار، کم از کم آج کی رات ہر فکر و غم سے آزاد ہو جاؤ۔ یہ اندیشوں کی نہیں ارمانوں کی رات ہے۔ وہ فوراً ٹوک کر بولا، پھر اس کے سامنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر آڑا لیٹتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں اس روپ میں نے کب تصور کیا تھا؟ اس روز جب تم وہاں بیٹھی دھیرے دھیرے گنگنا رہی تھی، ذرا پھر گا کر سناؤ تو۔ کیا اسے بالکل یاد نہیں تھا میں کب گا رہی تھی؟ کمال ہے، یعنی میں تو اس ایک ادا پر مر مٹا اور تمہیں خبر ہی نہیں؟ یاد کرو، فرح کی شادی میں وہ کیا تھا میں جو ہوتی راجا، آپ کو یاد ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ صرف یاد؟ کوئی ایسا دن نہیں گیا جو میں نے اس گیت کے سامنے تمہیں نہ سوچا ہو، اور اسی حوالے سے میں نے خود کو راجا کہلوایا۔ پھر بھی تمہیں یاد نہیں؟ اس کی آنکھوں میں قندیلیں روشن تھی اور ایسی ہی چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا، پھر مسکرا کر بولا، ذرا سا گنگنا دو، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ اسے بہت شرم آ رہی تھی لیکن اس کی خواہش رد نہیں کر سکی۔ نظر لاگی راجا تورے بنگلے پر، میں جو ہوتی راجا توری دلہنیاں، مٹک رہتی راجا تورے بنگلے پر۔ بس راجا۔ شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ ہنس پڑا، پھر اس کا ہاتھ ہونٹوں سے چھو کر بولا، اب تو سچ مچ میری دلہن بن چکی ہو، اور ہاں میں تمہیں رونمائی دینا تو بھول ہی گیا، جلدی میں یہی خرید سکا ہوں۔ وہ یاد آنے پر اٹھ بیٹھا اور جیب سے انگوٹھی نکال کر اس کی انگلی میں ڈالتے ہوئے بولا، میری محبت کی پہلی نشانی، گو کہ بہت معمولی سی ہے لیکن نہیں راجا، یہ معمولی نہیں ہے۔ وہ ٹوک کر بولی، معمولی تو میں ہوں جسے آپ نے اپنی محبتوں سے مالا مال کر دیا ہے۔ کہاں چھپاتی پھروں گی میں اس انمول خزانے کو؟ میرا تو دل بھی اتنا سا ہے، کتنا سا۔ اس کی شرارت سے پوچھنے پر جھیم کر بولی، آپ کو مذاق سوجھ رہا ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے؟ میری موجودگی میں بھی ڈر رہی ہو؟ ٹھیک ہے، میں تمہاری اماں کو بلا لاتا ہوں۔ کیا؟ وہ سٹپٹا کر چیخی اور اسے اٹھتے دیکھ کر بے اختیار اس کا ہاتھ تھاما تو اگلے پل اس کے بازوؤں میں تھی۔ صبح اپنی تمام تر رعنائیوں سمیت جلوہ افروز ہوئی اور وہ تو ہمیشہ سے جلدی اٹھنے کی عادی تھی۔ بڑی مشکل سے خود کو اس کے بازوؤں کے حلقے سے نکال پائی، پھر احتیاط سے بیڈ پر سے اتر کر کھڑکی سے پردے ہٹا کر دیکھنے لگی۔ خوبصورت سمے تھا۔ نسیم سحر اس کے چہرے کو چھو کر بالوں سے اٹکیلیاں کرنے لگی۔ ایک پل کو اسے سب گھر والوں کا خیال آیا، لیکن یہ جو وقت اس کی دسترس میں تھا اسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے فوراً پلٹ کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ بے خبری کی نیند سویا کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ کتنی دیر وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی، پھر بہت نرمی سے اس کی پیشانی پر آئے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر پہلے ذرا سا اوپر سمیٹا، پھر اچانک جانے کیا ہوا، بلا ارادہ ہی اس کے بالوں کو زور سے مٹھی میں جکڑ لیا۔ تکلیف کے باعث فوراً اس نے آنکھیں کھول دی اور بے اختیار اپنے بالوں میں پھنسے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا تو اپنی غیر ارادی حرکت پر وہ سٹپٹا گئی۔ تب وہ ہنس کر بولا، میرا تو خیال تھا مجھے اٹھانے کے لیے تمہیں 100 جتن کرنے پڑیں گے، لیکن تم نے تو ایک ہی جھٹکے میں اٹھا دیا۔ مجھے پتا تھا آپ آرام سے نہیں اٹھیں گے۔ اس نے بات بنائی لیکن وہ چھیڑ کر بولا، تمہیں کیسے پتا تھا؟ بس پتا تھا، اور اب آپ فوراً اٹھ جائیں، میں نیچے جا رہی ہوں۔ اور وہ اٹھنے لگی کہ اس نے ہاتھ کھینچ کر دوبارہ بٹھا دیا۔ نیچے کیا کرنے جا رہی ہو؟ ناشتہ بناؤں گی اور اس سے پہلے آپ کے لیے چائے۔ اس نے کچھ دیر سوچا پھر کہنے لگا، چائے رہنے دو، تم ناشتہ بناؤ، میں بھی ابھی آ رہا ہوں، پھر ناشتہ کر کے کہیں باہر چلیں گے، اماں سے پوچھ لیں۔ جناب اب اماں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بڑے آرام سے اپنا حق جتاتے ہوئے اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ اور پھر وہ 3 دن تو جیسے پلک جھپکتے میں گزرے تھے۔ صبح سے رات گئے تک وہ اسے جانے کہاں کہاں لیے پھرتا۔ اپنی پوری زندگی میں اس نے اتنا کچھ نہیں دیکھا تھا جتنا اس نے 3 دن میں اسے دکھا ڈالا تھا۔ کلفٹن، پیراڈائز پوائنٹ، مختلف پارک، 5 اسٹار ہوٹلز اور ڈھیروں شاپنگ کروا دی۔ حقیقتاً ایک پل کو بھی اسے کسی اندیشے میں نہیں گھرنے دیا تھا، بلکہ اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی میں اب ہمیشہ ہی موسم رہے گا، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اپنے راجا کی ہو چکی ہے۔ بہرحال ان 3 دنوں میں وہ صرف محبتوں کی کلیاں چنتی رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی انہی کلیوں کی مرہون منت تھی۔ اس وقت ناشتہ بناتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے گنگنا رہی تھی، تبھی وہ شور مچاتا ہوا آ گیا، جلدی کرو بیوی، ایک تو اٹھنے میں دیر ہو گئی اور ابھی تمہیں تیار بھی ہونا ہے۔ میاں کیا کروں، دیر آپ نے کی ہے، کب سے اٹھا رہی ہوں۔ وہ ناشتے کے لوازمات وہیں ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، اچھا بس اب تم دیر نہیں کرنا، جلدی سے ناشتہ کرو۔ اور اماں کے آنے سے اس کی بات ادھوری رہ گئی، پھر ان سے کہنے لگا، آئیے اماں ناشتہ کریں۔ نہیں میاں، میں یہ بتانے آئی ہوں کہ وہ صاحب لوگ آ گئے ہیں۔ کیا؟ وہ یوں بوکھلا کر اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، جبکہ وہ کچھ گمسم سی ہو کر اسے دیکھے گئی، جو ایسے ہی بوکھلائے ہوئے انداز میں اماں سے پوچھ رہا تھا، کب آئے سب لوگ؟ میں نے ابھی ٹیکسی میں سے صاحب کو اترتے دیکھا ہے۔
اماں کے بتانے پر وہ مزید کچھ کہے بغیر فوراً کچن سے نکل گیا تو وہ بے حد خاموش نظروں سے اماں کو دیکھنے لگی۔ تم اپنے کوارٹر میں جاؤ بیٹی، اور جب تک سیف نہ بلائے اس طرف نہیں آنا۔ اماں نظریں چراتے ہوئے بولی اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کچن سے نکل گئی تو وہ بے اختیار ان کے پیچھے لپکی، لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گئی اور بوجھل قدموں سے اپنے کوارٹر کا رخ کر لیا۔ پھر سارا دن وہ انتظار کرتی رہ گئی، اس کا بلاوا نہیں آیا اور اماں پتہ نہیں کن کاموں میں مصروف تھی۔ کم از کم انہیں اس کی کیفیت کا اندازہ تو ہوگا، پھر بھی دن میں کسی وقت آ کر جھانکا تک نہیں۔ اس کی پریشانی فطری تھی، کھانا پینا تو دور کی بات، وہ کسی پل چین سے بیٹھ بھی نہیں سکی۔ ایک پیر کمرے میں تو دوسرا دروازے پر، کتنی بار سوچا خود سے چلی جائے، لیکن جانے کیسے کیسے اندیشے راہ میں حائل ہو گئے اور اماں رات کے تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ہی آئیں۔ اس وقت تک اس کا ضبط جواب دے چکا تھا، انہیں دیکھتے ہی لپک کر اسے لپٹ گئی اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ ہائے ہائے، اماں نے قصدن انجان بن کر ٹوکا، رو کیوں رہی ہو؟ خدا کے لیے اماں اتنی انجان نہ بنے، مجھے بتائے راجا کہاں ہے؟ اس نے مجھے بلایا کیوں نہیں؟ میں سارا دن انتظار کرتی رہی۔ وہ روتے ہوئے روانی سے بولے گئی، صبر سے بیٹا، پریشان کیوں ہوئی ہو؟ وہ کہیں دور تو نہیں گیا، اسی گھر میں ہے۔ اماں نے اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو صاف کیے، پھر کندھوں سے تھام کر بٹھاتے ہوئے پوچھنے لگی، تم نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں؟ اماں، راجا نے بیگم کو بتایا ہے کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ وہ ان کی بات سرے سے نظر انداز کر گئی، اتنی جلدی کیسے بتا سکتا ہے؟ موقع دیکھ کر ہی بات کرے گا۔ چلو تم اٹھ کر منہ ہاتھ دھو، میں تمہارے لیے کھانا۔ نہیں اماں، وہ فوراً بولی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک کیسے نہیں ہے؟ صبح سے ایسے ہی بیٹھی ہو؟ اماں اٹھنے لگی تھی تبھی دروازے پر بہت ہلکی سی دستک سنائی دی تو وہ چونک کر اسی قدر کہہ سکی، اماں یہ تو میں دیکھتی ہوں۔ اماں کمرے سے چلی گئی اور وہ سانس روک کر سننے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ دھڑکنیں اس کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اماں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھے گئی۔ لو آ گیا تمہارا راجا۔ اماں نے ایک طرح سے اس کے ساکت وجود کو حرکت دینے کی کوشش کی، پھر اس سے کہنے لگی، بیٹا تم ہی اسے سمجھاؤ، رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے اور صبح سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں، یہ کیا حماقت ہے کلثوم؟ اس طرح کرو گی تو اماں آپ کھانا لائیں۔ وہ اماں کو بھیج کر اس کے پاس آ بیٹھا اور اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر بولا، پگلی اتنی جلدی گھبرا گئی، ابھی تو جانے کتنے امتحانوں سے گزرنا ہے۔ مما سے بات کرنا پھر انہیں منانا، یہ سب ایک دم سے تو نہیں ہو جائے گا۔ میں جانتی ہوں راجا، پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سارا دن جتنے اندیشوں نے اسے ستایا تھا وہ سب اس کے لہجے میں اتر آئے تھے۔ کس بات سے؟ اگر بیگم نے آپ کی بات نہ مانی بلکہ الٹا ہمیں ہی گھر سے نکال دیا تب وہ فوراً جواب دینے کے بجائے پرسوچ انداز میں اسے دیکھے گیا، گویا اس کی بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بتائیں نا راجا، ایسا ہو سکتا ہے نا؟ ہاں، اس نے گہری سانس کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا، پھر کہنے لگا، مما سے کچھ بعید نہیں، بہرحال وہ تمہیں گھر سے نکال سکتی ہیں، میرے دل سے نہیں، اور تم فکر کیوں کرتی ہو؟ تم اب میری ذمہ داری ہو۔ مما کے گھر میں اگر ہمارے لیے جگہ نہیں ہوگی تو ہم کہیں اور گھر لے لیں گے۔ شادی کی ہے، میں نے تم سے مذاق تو نہیں کیا۔ مذاق تو نہیں ہے، لیکن مجھے خواب سا لگ رہا ہے۔ اس کا لہجہ کھویا کھویا سا تھا۔ تبھی اماں کے آنے پر وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اٹھتے ہوئے بولا، کھانا کھا لو اور اب رو کر اماں کو پریشان نہیں کرنا، میں جلد مما سے بات کروں گا، سن رہی ہو نا؟ وہ کچھ نہیں بولی، تب وہ دوبارہ آنے کا کہتے ہوئے چلا گیا۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، اب بھوک بھی لگ رہی تھی لیکن کھایا نہیں جا رہا تھا۔ اماں کا خیال کر کے چند نوالے حلق سے اتارے، پھر پانی پی کر برتن رکھ آئی اور اماں کو لیٹتے دیکھ کر یوں ہی پوچھ لیا، سو رہی ہیں اماں؟ ہاں، کوئی کام ہے کیا؟ نہیں۔ وہ لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر آ کر لیٹی تو آپ ہی آپ آنکھوں کے پیمانے چھلک گئے۔ کل اس کی باہوں کے حصار میں کیسی بے خبر تھی اور اب جانے کب نیند آئے۔ یوں ہی دن گزرتے چلے گئے۔ وہ ہر رات جب سب سو جاتے تو کچھ دیر کے لیے اس کے پاس آ بیٹھتا، اور کتنی عجیب بات تھی کہ خود دن کے اجالے میں اس کے پاس آنے سے ڈرتا تھا اور اندھیرے میں اسے حوصلہ دیتا تھا، بس کچھ دن رک جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی مما کا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سنتے سنتے عاجز آ گئی تو اس روز اسے الجھ پڑی، راجا میں تو اپنی دنیا میں بہت مگن تھی، مگر آپ نے چند دن نئی دنیا کی آشنائی دے کر مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میں خود کو بہت اذیت میں محسوس کرتی ہوں۔ آخر کب تک میں؟ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ خدا کے لیے کلثوم، رو نہیں، تمہارے آنسو مجھے بہت بے چین رکھتے ہیں۔ وہ اس کے آنسو رومال میں جذب کرتے ہوئے بولا، رونا تو جیسے میرے مقدر میں لکھا ہے، اس وقت پوچھوں گا تم سے جب اسی آنگن میں تمہارے کہہ کہے گونجا کریں گے۔ پتہ نہیں وہ وقت میری زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں۔ کم آن یار، مایوسی کی باتیں مت کرو۔ اچھا دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ وہ اس کا دھیان بٹانے کی خاطر اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا، پھر اسے دیکھ کر ذرا سے کندھے اچکا کر بولا، شاید کمرے میں بھول آیا ہوں، ابھی لا دوں؟ نہیں، مجھے نہیں کچھ چاہیے۔ وہ روٹھے ہوئے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، جب چاہیے ہو خود ہی آ کر لے لینا۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔
تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی، آپ بہت سنگ دل ہیں، پتہ نہیں کون سے جنم کا بدلہ لے رہے ہیں مجھ سے۔ نادانی کی باتیں مت کرو کلثوم، میرا خیال تھا تم میرا ساتھ دو گی، میری مجبوری کو سمجھو گی، لیکن تم الٹا مجھے پریشان کر رہی ہو۔ اس کے بگڑنے پر وہ سناٹے میں آ کر بولی، میں پریشان کر رہی ہوں؟ اور کیا، آخر تمہیں جلدی کس بات کی ہے؟ میں تم سے بہت دور تو نہیں چلا گیا، یہی رہتا ہوں، روزانہ تمہارے پاس آتا ہوں۔ فی الحال اس کو بہت سمجھ لو۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگا، تم ماما کو نہیں جانتی، انہیں اپنے سٹیٹس کا بہت خیال اور بہت زام ہے، ہمیشہ اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھتی ہیں۔ اگر مجھے 1% بھی ان کے مان جانے کا یقین ہوتا تو میں تم سے اس طرح شادی کیوں کرتا؟ پہلے انہیں مناتا، لیکن مجھے پتا ہے وہ کبھی نہیں مانیں گی۔ جس روز میری زبان پر تمہارا نام آیا تو وہ تمہارا حشر تو بعد میں خراب کریں گی، پہلے مجھ سے پوچھیں گی کہ میں نے اتنی پستیوں میں اترنے کا سوچا کیسے۔ راجا انتہائی دکھ تعصب سے وہ ڈھہ گئی اور اس کی کیفیت سے بے خبر وہ اپنی کہہ گیا، اسی لیے میں نے تمہاری اماں کو پہلے بتا دیا تھا کہ ابتدا میں کچھ دشواریاں ہوں گی، ماما کو منانے میں وقت لگے گا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارا ہاتھ تھام کر ان کے سامنے جا کھڑا ہوں اور کہوں کہ میں نے تم سے شادی کر لی ہے۔ اس کا مقصد دامن بچانا یا چھڑانا نہیں تھا، بلکہ حقیقت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس میں مزید کچھ سننے کا حوصلہ نہیں تھا۔ بمشکل خود کو سہارا دے کر کھڑی ہوئی اور اس کے متوجہ ہونے سے پہلے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کلثوم، اس نے دروازے پر ہاتھ مار کر پکارا تو وہ آواز دبا کر چیخی، چلے جاؤ راجا، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ پھر بھاگ کر اماں کے اوپر آن گری تو وہ نیند میں سے بڑبڑا کر اٹھی اور اسے روتے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اور وہ اسی شدت سے روتے ہوئے مچل کر بولی، میں یہاں نہیں رہوں گی اماں، بس مجھے اپنے گھر لے چلے، اب یہی تمہارا گھر ہے۔ اماں نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہا تو وہ چیخ پڑی، مت بہلائے مجھے، یہ کبھی میرا گھر نہیں ہو سکتا۔ صبر سے بیٹا، ساری زندگی صبر شکر کرتی رہی آپ، کیا ملا آپ کو؟ مجھے بھی کچھ نہیں ملے گا، اور اس سے پہلے کہ یہاں سے دھکے دے کر نکالے جائیں، اپنے گھر چلیں۔ وہ یوں کھڑی ہوئی جیسے اسی وقت جانے کو تیار ہو اور اماں سٹپٹا گئیں، پتہ تو چلے بات کیا ہوئی ہے، سیف نے کچھ کہا ہے؟ اماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھایا تو وہ ان کی گود میں سر رکھ کر اور شدت سے رونے لگی، ساتھ ہی ایک جملے کی تکرار کیے جا رہی تھی، بس اماں یہاں سے چلے، یہاں میں مر جاؤں گی۔ اماں آہستہ آہستہ اس کا سر تھپکنے لگی۔ کتنی دیر بعد جب اس کی سسکیاں تھم گئیں تب اس کا دل رکھنے کی خاطر بولی، چلیں گے بیٹا، میں سیف سے بات کر لوں۔ اس سے کیا بات کریں گی؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بات کیا کرنی ہے؟ بس اسے بتا دوں گی کہ ہم جا رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں اسے بتانے کی، بس ہم صبح ہی چلے جائیں گے۔ اس نے کبھی اماں سے اس طرح ضد نہیں کی تھی۔ جب ہی وہ حیران ہوئی پھر نرمی سے بولی، صبح کیسے جا سکتے ہیں؟ آگے گھر خالی تھوڑی پڑا ہے، میں یہ سب نہیں جانتی۔ وہ کہتے ہوئے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی تو اماں نے سوچا وقتی غصہ ہے، صبح تک ٹھیک ہو جائے گی، لیکن زندگی میں پہلی بار وہ خود سے کوئی فیصلہ کر کے اس پر اٹل ہو چکی تھی۔ جب بھی صبح آنکھ کھلنے پر اماں کو موجود نہیں پایا تو اسی وقت ان کے پیچھے چلی آئی، چھوڑ دیں اماں آپ، میں کر لوں گی سب، بس آپ جا کر اپنا گھر خالی کرائیں۔ پاگل ہوئی ہو کیا؟ اماں کو بھی غصہ آ گیا، آپ چاہتی ہیں میں پاگل ہو جاؤں، لوگ پتھر مارے مجھے تو یہاں رہ کر یہ بہت جلد ممکن ہے۔ وہ ہتھے سے اکھڑی کوئی سننے کی روادار نظر نہیں آ رہی تھی، مجبوراً اماں کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اچھا دیکھو، تم جا کر آرام کرو، میں کام سے فارغ ہو کر چلی جاؤں گی۔ نہیں، اب آپ کوئی کام نہیں کریں گی۔ اس نے اماں کو کندھوں سے تھام کر چولہے کے پاس سے ہٹایا تھا کہ بیگم آئیں۔ پہلے اماں کو ناشتہ جلدی بنانے کو کہا، پھر اسے دیکھ کر بولی، تم کہاں ہوتی ہو کلثوم؟ نظر نہیں آتی، اور یہ تم اتنی کمزور کیوں ہو رہی ہو؟ بس بیگم، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ اس سے پہلے اماں بول پڑیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ڈاکٹر کو دکھاؤ، اپنے آپ تو ٹھیک نہیں ہو جائے گی، بیگم نخوت بھرے انداز میں کہتے ہوئے چلی گئی تو وہ اماں کو کچن سے بھیج کر خود ناشتہ بنانے میں لگ گئی۔ ایک تو پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، دوسرے چولہے کے پاس کھڑے رہنے سے اس کا سینہ جلنے اور سر چکرانے لگا۔ جلدی کرنے کی کوشش میں دیر ہو گئی۔ سب ٹیبل پر پہنچ گئے اور بیگم نے وہیں سے پکارنا شروع کر دیا تو وہ جو کچھ تیار تھا ٹرے میں اٹھا کر ڈائننگ روم میں آئی تو وہ اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا، اور شاید اس بندھن کا اعجاز تھا کہ اتنی احتیاطوں کے باوجود اس سے ایک غیر اختیاری حرکت سرزد ہو گئی کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے ہاتھوں سے ٹرے تھام لی اور وہ فوراً ہی واپس پلٹ گئی، جبکہ وہ احساس ہونے پر مزید بوکھلا گیا اور بیگم کے ٹوکنے سے پہلے جھنجھلا کر بولا، ماما مجھے دیر ہو رہی ہے۔ دیر ہو رہی ہے؟ بیگم نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا، تبھی وہ چائے لے کر آ گئی تو بیگم کی چپتی ہوئی نظریں اس پر جا ٹھہریں اور انتہائی ناگواری سے پوچھا، تمہاری ماں کہاں ہے؟ وہ جواب دینا چاہتی تھی لیکن سر بہت زور سے چکرایا اور آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی۔ جلدی سے چائے ٹیبل پر رکھ کر اس نے ایک ہاتھ سے کرسی کا سہارا لیا اور دوسرے ہاتھ سے سر تھام کر آہستہ آہستہ جھٹکنے لگی تو رشنا نے ہمدردی سے پوچھا،
کیا ہوا کلثوم، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ تب روشنا بیگم سے کہنے لگی، ماما یہ ٹھیک نہیں لگ رہی، تم جاؤ کلثوم اور اپنی ماں کو بھیجو۔ بیگم حکم صادر کر کے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی تو اس نے بے حد خاموش نظروں سے اسے دیکھا، اور وہ جیسے اس کے دیکھنے کا منتظر تھا، فوراً اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ بزدل وہ اس قدر متنفر ہوئی کہ زہر خند سے بڑبڑائی اور سر جھٹک کر وہاں سے چلی آئی۔ اس کی ضد سے مجبور ہو کر اماں کرایہ داروں کو گھر خالی کرنے کا کہہ تو آئی تھی، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے وہاں رہیں گی۔ پھر وہی حالات، لوگوں کی باتیں، اور اب تو اور زیادہ باتیں ہو سکتی تھیں کیونکہ وہ ماں بننے والی تھی۔ گو کے درمیان میں ان کا دو ایک بار جانا ہوا تھا تو انہوں نے آس پڑوس میں یہ کہہ دیا تھا کہ انہوں نے بیٹی کو اپنے جیٹ کے ہاں بیاہ دیا ہے۔ پھر بھی 100 اندیشے گھیر رہے تھے۔ اپنے طور پر انہوں نے سیف سے بات کی، اسے یہ بھی بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے، تو وہ بجائے خوش ہونے کے بدحواس ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا مطلب ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بیٹا، شادی کے بعد تو یہی سب ہوتا ہے، تم کہاں تک چھپاؤ گے؟ اب تمہیں اپنی ماں سے بات کر لینی چاہیے۔ انہوں نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ صاف کہہ دیا تھا کہ فی الحال ماما سے بات کرنا ممکن نہیں ہے، اور اگر انہوں نے بھی ایسی کوئی کوشش کی تو وہ ماما کے سامنے صاف مکر جائے گا۔ اور اس وقت انتہائی دکھ کے عالم میں انہوں نے سوچا تھا کہ وہ بالکل خاموشی اختیار کر لیں اور اس وقت تک یہاں سے نہ جائیں جب تک بچہ اس دنیا میں آ کر اپنی پہچان نہ کرا لے، لیکن بعد میں انہوں نے خود ہی اپنی سوچ کی نفی کر دی۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہر صورت انہیں یہاں سے دھکے ہی ملیں گے، اور اب ان کا اپنا یہاں رہنے کو دل نہیں چاہتا تھا، لیکن جب تک اپنا گھر خالی نہ ہو جاتا مجبوری تھی۔ اسے دیکھ کر کڑتی رہتی، اور گو کہ سیف نے انہیں ایک طرح سے مایوس ہی کر دیا تھا، پھر بھی اسے اچھے دنوں کی آس دلاتی، لیکن وہ اب بہلنے والی نہیں تھی۔ اس روز انہی کی بات لوٹاتے ہوئے کہنے لگی، اماں آپ نے ہی تو کہا تھا کہ سب لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جاہل لوگوں کو اپنی عزتوں کا خیال بھی نہیں ہوتا، جبکہ بڑے لوگ اپنا دامن بچا جاتے ہیں۔ پھر بھی اماں آپ دھوکہ کھا گئیں، قسمت ہی خراب ہے۔ اماں نے سرد آہ کھینچی تو وہ تڑک کر بولی، قسمت کو الزام نہ دیں اماں، میری قسمت میں سیف کی بیوی بننا لکھا تھا، اور اس لکھے کو کوئی نہیں ٹال سکتا تھا، بیگم بھی نہیں۔ خرابی تو جلد بازی نے پیدا کی یا نادانی نے؟ ٹھیک کہتی ہو، غلطی میری ہے جو میں نے سیف کا اعتبار کر لیا، بھول گئی تھی کہ وہ بھی اسی باپ کا بیٹا ہے جو اپنی ماں پر ہونے والی زیادتیوں کے خلاف زبان نہیں کھول سکا تھا، اور جو اپنی سگی بھتیجی کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ سکا۔ بھلا اس کا بیٹا کہاں سے اتنی ہمت لائے گا؟ ہمت تو اب میں دکھاؤں گی اماں، وہ فوراً بول پڑی، جانے سے پہلے ایک بار سیف کے گریبان میں ہاتھ ضرور ڈالوں گی۔ ہائے، اماں اس کے خطرناک ارادے جان کر دہل کر اٹھ بیٹھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں، اور آپ مجھے نہیں روکیں گی۔ وہ اپنی بات کہہ کر اماں کے پاس سے ہٹ گئی۔ پھر اماں نے اس کی منتیں کر ڈالیں کہ ابھی وہ صبر سے کام لے، یہاں سے جانے کے بعد کسی دن وہ خود آ کر صاحب سے بات کریں گی، انہیں بتائیں گی کہ سیف اس سے شادی کر چکا ہے، ساتھ ہی اسے یقین دلاتی کہ اس معاملے میں صاحب ہرگز خاموش نہیں رہ سکیں گے۔ اگر بیگم کو رام نہ کر سکے تب بھی کوئی دوسرا راستہ ضرور نکالیں گے، اور وہ خاموشی سے اماں کی تسلیاں سنتی رہیں۔ ان پر یہی ظاہر کیا کہ ان سے متفق ہو گئی ہے، لیکن اپنے طور پر جو سوچ چکی تھی اس پر عمل کرنے کا پورا ارادہ رکھتی تھی۔ اس روز چھٹی کے باعث سب گھر پر تھے، اور خصوصاً ایسے دنوں میں تو وہ کوٹھی کی طرف جاتی بھی نہیں تھی، لیکن اس وقت ایسی گھبراہٹ ہو رہی تھی، غالباً ذہنی انتشار کے باعث، کہ وہ کچھ دیر کے لیے روشنا کے پاس چلی آئی۔ اس گھر میں ایک وہی تو تھی جو اسے ٹھیک طرح سے بات کر لیتی تھی۔ کیا بات ہے، تم اتنی بیزار کیوں رہنے لگی ہو؟ اس وقت اس کے تھکے تھکے لہجے کو محسوس کرتے ہوئے روشنا نے پوچھ لیا۔ پتہ نہیں میں ایسی کیوں ہو گئی ہوں، میرا کسی بات میں دل نہیں لگتا، وہ اپنی کیفیت جانتی تھی، اور نہیں بھی، اصل میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنی بیزاری کو کس سے منسوب کرے، اسی لیے کہتی ہوں کچھ کر لو، اپنی زندگی بنا لو۔ روشنا کوئی موقع نہیں جانے دیتی تھی، اور وہ گہری سانس کھینچ کر بولی، ہاں اب تو واقعی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، زندگی بنانے کے لیے نہیں تو گزارے کے لیے تو کرنا ہی ہے۔ بے وقوف، پہلے بناؤ پھر گزارو اپنی مرضی سے۔ اپنی مرضی سے؟ وہ دکھ سے ذرا ہنسی۔ ایسی باتیں تو آپ ہی لوگ سوچ سکتے ہیں بی بی، تم کیوں نہیں سوچ سکتی؟ روشنا کی جرا سے وہ اکتا کر بولی۔ چھوڑے بی بی، کوئی اور بات کرے۔ پھر خود ہی موضوع بدلتے ہوئے کہنے لگی، آپ اپنے گھر والوں سے بہت مختلف ہیں، یہاں سے جانے کے بعد مجھے آپ سب سے زیادہ یاد آئیں گی۔ کیا مطلب؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ اپنے گھر۔ اپنے گھر؟ روشنا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر سمجھ کر خوش دلی سے بولی، اچھا اچھا میں سمجھ گئی، یعنی بوا تمہاری شادی کر رہی ہیں؟ جی، وہ قدرے سٹپٹائی، پھر سنبھل کر بولی، نہیں اماں اور میں یہاں سے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا ماما نے؟ نہیں، بیگم نے جانے کے لیے نہیں کہا، بس ہم خود ہی جا رہے ہیں۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑی، اچھا لیکن سنو، میری شادی کے بعد جانا۔ روشنا نے مروتاً اسے اپنی شادی تک رکنے کے لیے کہا۔
تو وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی، بس آج کل میں سیف بھائی کی شادی کی بات پکی ہو جائے گی، اس کے بعد شادی کی تاریخ طے ہو جائے گی، میرا مطلب ہے دونوں کے ساتھ۔ روشنا نے جیسے دھماکہ کر دیا، وہ گمسم اسے دیکھے گئی۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کی کیفیت سے بے خبر روشنا اپنی کہہ رہی تھی، کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، میرے خیال میں اگلے مہینے کی کوئی تاریخ مقرر ہو جائے گی، کیونکہ میرے سسرال والے بہت جلدی مچا رہے ہیں۔ اور سیف، میرا مطلب ہے چھوٹے صاحب کی کہاں؟ اسے اپنی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ مما کے جاننے والے ہیں، ان کی بیٹی شمائلہ میرے ساتھ پڑھتی تھی، بہت خوبصورت ہے اور بہت امیر بھی۔ آخری بات پر روشنا خود ہی ہنسی اور اسے لگا جیسے ہر شے اس پر ہنسنے لگی ہو۔ بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنے کان بند کر لیے اور اندر اٹھتے جوار بھٹے کو بمشکل دبا کر بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ روشنا بالکل نہیں سمجھی، پھر اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر تشویش سے بولی، کیا ہوا کلثوم؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آؤ یہاں لیٹ جاؤ۔ نہیں، وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی اور اس سے پہلے کہ روشنا کچھ سمجھتی وہ اس کے کمرے سے نکل آئی۔ اس کے اندر محشر برپا ہو چکا تھا اور وہ کسی طرح خود پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ اماں کو ڈھونڈتے ہوئے پہلے کچن پھر کوارٹر میں آئی، وہ وہاں بھی نہیں تھی اور اسے فوری سہارا چاہیے تھا۔ الٹے پیروں واپس آئی اور بیگم کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ سیڑھیاں اترتے سیف کو دیکھ کر بلا ارادہ وہیں رک گئی، اور وہ جانے کس موڈ میں تھا۔ پہلے آس پاس نظریں دوڑائیں اور کسی کو موجود نہ پا کر اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، تو وہ جو بلا ارادہ رکی تھی اس کے مسکرانے پر بری طرح سلگ کر جم کر کھڑی ہو گئی اور اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے آخری سیڑھی پر پاؤں رکھا وہ اس پر جھپٹ پڑی۔ راجا، تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کیا سمجھا تھا تم نے مجھے کہ بہت خاموشی سے تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گی، اس کے بعد تم آزاد ہو گئے؟ یہ کیا بےہودگی ہے؟ چھوڑو مجھے، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ وہ بری طرح بوکھلا کر اس کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، ساتھ ساتھ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کوئی آ نہ جائے، اور وہ واقعی پاگل ہو رہی تھی۔ ہذیانی انداز میں چیخنے لگی، ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے چیخنے پر بیگم اور صاحب اپنے کمرے سے نکل آئے۔ ادھر سے روشنا، روبی اور اماں ڈرائنگ روم سے گھبرا کر نکلی، سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک کر وہیں رک گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیگم نے چلا کر اسے خبردار کیا، لیکن انہی کے انداز میں چیخ کر بولی، آپ خاموش رہیں بیگم، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ کیا؟ بیگم ایک دم آپے سے باہر ہو گئی، کیا معاملہ ہے؟ تم بتاؤ سیف، یہ 2 ٹکے کی چھوکری تمہارے مقابلے کیسے آ گئی؟ یہ بزدل کیا بتائے گا؟ مجھ سے پوچھے۔ وہ زور سے اسے دھکا دے کر بیگم کے مقابل آ کھڑی ہوئی اور سینے پر ہاتھ مار کر بولی، اس 2 ٹکے کی چھوکری سے آپ کا بیٹا شادی کر چکا ہے، میں ماں بننے والی ہوں اس کے بچے کی، پوچھ لے اس سے۔ شٹ اپ! بیگم نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا، میں تم جیسی آوارہ لڑکیوں کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، جانے کس کا گناہ لیے پھرتی ہو، اگر یہ گناہ ہے تو بھی آپ کے بیٹے کا ہے۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر رندی ہوئی آواز میں بولی، خبردار، زبان کھینچ لوں گی تمہاری اگر دوبارہ میرے بیٹے کا نام لیا۔ کوئی معیار ہے اس کا؟ گناہ بھی کرے گا تو؟ بیگم، صاحب نے پہلی بار لب کشائی کی، دبے دبے لہجے میں ٹوکتے ہوئے بولے، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ بیگم نے تفخر سے گردن اکڑائی، اتنے بڑے بڑے گھروں کی لڑکیاں سیف کے آگے پیچھے پھرتی ہیں، ان کی طرف تو کبھی دیکھا نہیں اس نے۔ اس نوکرانی کو لفٹ کرائے گا ہوں؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی بیگم، آپ سیف سے تو پوچھیں۔ اس نے پلٹ کر اسے مدد کے لیے بلانا چاہا، لیکن وہ بزدل غائب ہو چکا تھا۔ تب وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی، دیکھا اس کی مکاری، میں ابھی اسے پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ کہاں ہے اس کی ماں؟ اس کے رونے کا بیگم پر الٹا اثر ہوا، یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ وہاں سے کیوں غائب ہو گیا ہے۔ اس پر چلاتے ہوئے اس کی ماں کو آوازیں دیں تو اماں دھیرے دھیرے آگے بڑھ کر آئیں اور مری ہوئی آواز میں بولیں، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے بیگم۔ سیف میاں نے بس بڑی بھی، اس سے آگے ایک لفظ نہیں کہنا۔ بیگم نے فوراً ٹوک دیا، پھر دھمکی آمیز لہجے میں کہنے لگیں، اگر سلامتی چاہتی ہو تو اسی وقت بیٹی کو لے کر میری نظروں سے دور ہو جاؤ، ورنہ اس نے ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑی اور بیگم کو دیکھا، پھر زہر خند لہجے میں بولی، میں تو جا رہی ہوں بیگم، لیکن مت بھولیے گا کہ آپ بھی بیٹیاں رکھتی ہیں، تم نیچ ذات۔ بیگم اس پر جھپٹنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی صاحب نے ان کے کندھوں کو مضبوطی سے تھام لیا اور وہ چیخ کر بولی، یہ گالی آپ نے مجھے نہیں دی، اپنی اولاد کو دی ہے۔ کلثوم، اماں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا، غالباً سمجھ گئی تھی کہ وہ مزید سچ اگلنے والی ہے، اور صاحب بھی سمجھ کر اماں کو اشارہ کرتے ہوئے بولے، جاؤ بوا، لے جاؤ اسے۔ اس نے تعصب سے اس شخص کو دیکھا جو بڑا آدمی بننے کے شوق میں رشتوں کی پہچان کو کھو بیٹھا تھا، پھر بھی بڑا نہیں بن سکا تھا۔ وہی گھر تھا جس کے در و دیوار ابا میاں کے رخصت ہوتے ہی کمزور پڑ گئے تھے، ابھی بھی ان میں اتنا دم خم نہیں تھا، لیکن اب وہ مضبوط ہو چکی تھی، یا شاید پہلے جس بات کا خوف تھا وہ اب نہیں رہا تھا۔ کس طرح اماں اسے چھپا چھپا کر رکھتی تھی، اس نے آتے ہی خود ہی اپنے سر سے چادر کھینچ لی، مجھے زندہ رہنا ہے اماں، اور اب میں گھٹ گھٹ کر ڈر ڈر کر نہیں جیوں گی۔
اماں نے ایک پل کو حیران ہو کر اسے دیکھا، پھر اپنا برقع سنبھالنے اندر چلی گئی تھیں۔ اس رات کھانا کھاتے ہی اماں اپنے بستر میں جا گھسی اور وہ آرام سے کام میں لگ گئی۔ جو سامان سٹور میں بند کیا تھا اسے نکال نکال کر دوبارہ اسی ترتیب سے رکھنے لگی۔ ایک بار اماں نے سرسری انداز میں ٹوکا کہ صبح کر لیں گے، پھر انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ وہ یہی سمجھی سو گئی ہیں، لیکن کتنی دیر بعد جب فارغ ہو کر آئی تو انہیں جاگتے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ میں تو سمجھی آپ سو گئی ہیں، نیند کہاں آتی ہے؟ اماں نے گہری آہ کھینچی، پھر ایک نظر اس پر ڈال کر کہنے لگی، تم بھی کیا سوچتی ہوگی؟ میں نے تمہیں کس اندھے کنویں میں دھکیل دیا؟ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں سوچتی۔ اس نے قصداً بیزاری کا مظاہرہ کیا اور تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گئی تو قدرے توقف سے اماں غالباً اپنی صفائی پیش کرنے لگیں۔ خدا گواہ ہے میں نے ایسا نہیں سوچا تھا، جتنی میری اوقات تھی اس حساب سے صاحب سے کہا تھا کہ رشتہ دیکھ کر تمہارے ہاتھ پیلے کر دیں۔ مجھے کیا معلوم تھا بیچ میں یوں سیف میاں آ جائیں گے، اور مجھ بدنصیب کو اگر ذرا بھی عقل ہوتی تو اپنی بات پر اڑ جاتی کہ پہلے اپنے ماں باپ کو مناؤ، لیکن مجھے اس کی منتوں نے عاجز کر ڈالا تھا۔ پھر میں نے سوچا کوئی غیر تو ہے نہیں، اپنا ہی بچہ ہے، کچھ بھی ہو جائے تمہیں گھر سے تو نہیں نکالے گا۔ مجھ بوڑھی کا کیا بھروسہ، اور میرے بعد لے دے کے وہی تمہارے اپنے رہ جاتے ہیں، لیکن ہائری قسمت، جب اپنے ملتے ہیں دکھوں میں اضافہ ہی کر جاتے ہیں۔ بس کریں اماں، میں نے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا ہے، اور وہ اتنا بے انصاف نہیں ہے کہ مجھے کانٹوں پر گھسیٹنے والوں پر ہمیشہ ابر رحمت برساتا رہے۔ وہ کہتے ہوئے کروٹ بدل گئی۔ پھر اگلے روز سے ہی اماں نے مشین سنبھالی، قریبی کارخانے سے خود جا کر سلائی کا مال لے آتی۔ وہ پہلے گھر کا کام نپٹاتی، پھر زبردستی اماں کو ہٹا کر ان کی جگہ بیٹھ جاتی۔ آس پڑوس کی خواتین خاص طور سے یہ جاننے کے لیے آتی تھی کہ وہ یہاں دوبارہ کیوں آ گئی ہیں، جبکہ اس کی شادی ہو چکی تھی، اور اماں سب کو یہی بتا رہی تھی کہ اس کا میاں باہر چلا گیا ہے، ساس کا سلوک اچھا نہیں تھا، اس لیے اسے اپنے ساتھ لے آئی ہوں۔ اور بظاہر تو خواتین اس سے ہمدردی جتاتی، صبر سے رہنے کو کہتی، لیکن اپنے گھروں میں جا کر جانے کیسی کیسی باتیں کرتی تھیں کہ چند دنوں بعد ہی دوبارہ سے سامنے کی بیٹھک سجنے لگی، اونچی آواز میں گانے، فحش کلامی، اور اب وہ کیوں ڈرتی؟ پہلے روز ہی دروازہ کھول کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں بھیا، تمہارے گھر میں ماں بہنیں نہیں؟ جا کر انہیں سناؤ یہ گانے، بہت خوش ہوں گی۔ کلثوم، اماں نے اسے بالوں سے پکڑ کر اندر گھسیٹ لیا اور دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، خوب نام روشن کر رہی ہو باپ کا نہیں سسر کا۔ وہ بے حد تلخی سے گویا ہوئی، میں اب صرف آپ کی بیٹی نہیں ہوں اماں، سیٹھ نصیر الدین کی بہو بھی ہوں۔ بڑا زام ہے ان کی بیگم کو اپنے سٹیٹس کا، اور ان کا بیٹا کبھی پستیوں میں اترنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہوں، اسی بیٹے کی اولاد انہی پستیوں میں جنم لے گی اور یہیں پروان چڑھے گی۔ میں دیکھتی ہوں کب تک اس حقیقت سے انکار کریں گی وہ اور ان کا بزدل بیٹا۔ تو اپنے ہوش میں نہیں ہے بیٹی؟ ہوش تو اس نے بھلائے تھے اماں، اب تو سچ مچ ہوش میں آئی ہوں۔ اماں کا بدحواس چہرہ دیکھ کر وہ ہنس پڑی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ اماں کے سامنے وہ خود کو نارمل پوز کرتی تھی، لیکن اس کے اندر جو زخم لگا تھا اس سے ہر پل ٹیسے اٹھتی محسوس ہوتی تھی، اور وہ کسی طرح سیف کو معاف کرنے پر تیار نہیں تھی۔ کسی وقت اس کے سنگ گزرے کسی خوبصورت لمحے کا خیال آتا بھی تو وہ فوراً سر جھٹک دیتی۔ وہ ہرگز اسے سوچنا نہیں چاہتی تھی جو محبتوں کا فریب دے کر اس کی زندگی سے کھیل گیا تھا، اور المیہ تو یہ تھا کہ وہ اسے خواب سمجھ کر بھلا بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی نشانی اپنے وجود میں لیے پھرتی تھی۔ اور جس روز اس نے بیٹے کو جنم دیا اس روز وہ کسی طرح اس کے خیال سے پیچھا نہیں چھڑا سکی، شاید اس لیے کہ بچہ سارے نقش باپ کے چرا لایا تھا۔ وہ جب اس پر نظر ڈالتی اس ستم گر کا خیال آتا۔ شام سے پہلے وہ جانے کس آس میں گھر کر اماں سے کہنے لگی، اماں، راجہ کو معلوم تو ہو کہ اس کا بیٹا ہوا ہے؟ اماں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر پرسوچ انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں معلوم تو ہو اسے، شاید اسی بہانے ہی، لیکن کون بتائے اسے؟ آپ چلی جائیں نا۔ میں؟ ہاں اماں، اور کون ہے؟ اور اماں تو یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ اپنے گھر میں بس جائے۔ اس کی خاطر وہ جیٹھ جٹھانی کے ساتھ ہاتھ جوڑنے کو التجا بھی کر سکتی تھی، اور دو ایک بار انہوں نے اس سے کہا بھی تھا کہ اب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، لہٰذا وہ جا کر انہیں صحیح صورتحال بتائیں گی، لیکن وہ نہیں مانی تھی، اور اب وہ خود جانے کو کہہ رہی تھی تو انہوں نے زیادہ پسو پیش نہیں کی۔ اسی وقت پڑوس میں سے زاہدہ کو بلا کر اس کے پاس بٹھایا اور برقع سنبھالتے ہوئے نکل گئیں۔ کہاں جا رہی ہیں تمہاری اماں؟ زاہدہ انہیں اتنی عجلت میں نکلتے دیکھ کر اس سے پوچھنے لگی۔ میرے سسرال، دادا دادی کو پوتے کی خوشخبری سنانے گئی ہیں۔ اس کے لہجے میں چھپے طنز کو زیادہ کیا محسوس کرتی، الٹا تجسس سے پوچھنے لگی، پھر تو تمہارے ساس سسر ابھی بھاگے آئیں گے؟ نہیں، وہ کچھ دوسری قسم کے لوگ ہیں، رشتے ناتے ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ پھر تو تمہیں انہیں اطلاع بھی نہیں بھجوانی چاہیے تھی۔ میں نے اپنا فرض سمجھا، آگے ان کی مرضی، خوش ہو یا ناخوش، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ وہ بہت سوچ کر جواب دے رہی تھی، کیونکہ اماں نے جو کہانی سنائی تھی وہ بھی اس سے متفق تھی کہ اس کا میاں باہر گیا ہوا ہے، ساس سسر کا سلوک ٹھیک نہیں، وغیرہ وغیرہ۔
تمہارا میاں تو خوش ہوگا نا؟ ہاں ہاں، وہ کیوں نہیں خوش ہوگا، میں ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں پھر اسے خط لکھوں گی، وہ نظریں چرا کر بولی اور گردن موڑ کر بچے کو دیکھنے لگی تو دھیان آپ اس کی گھر کی طرف چلا گیا۔ جانے اماں کے ساتھ وہ لوگ کیا سلوک کریں گے، اس نے سوچا، پھر فوراً سر جھٹک کر زاہدہ کو دیکھ کر بولی، پتہ نہیں اماں نے میرے لیے کچھ پکایا بھی ہے یا نہیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں دیکھتی ہوں۔ زاہدہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی، تھوڑی دیر بعد اس کے لیے حلوہ گرم کر کے لے آئی تو وہ تکیے کے سہارے ذرا سی اونچی ہو گئی۔ پھر اس نے اپنا دھیان بٹانے کی خاطر زاہدہ سے ادھر ادھر کی باتیں چھیڑ دیں، درمیان میں ایک لمحہ کے لیے بھی خاموشی چھائی تو وہ فوراً دروازے کی طرف دیکھنے لگتی، لاشعوری طور پر شدت سے اماں کی منتظر تھی، اور شاید دل خوش فہم کو کچھ امید تھی کہ اس کے لیے نہ صحیح بچے کی خاطر ہی شاید وہ خود میں اتنی جرأت پیدا کرے کہ سونے چاندی کی دیواروں کو ٹھوکر مارتا ہوا چلا آئے۔ جب شام ڈھل چلی تھی تب اماں واپس آئیں، گو کہ ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ بہت کچھ سمجھ گئی، پھر بھی کتنی دیر تک ان کے پیچھے دیکھتی رہی۔ کیا ہوا خالہ، اس کی ساس آئی نہیں؟ زاہدہ نے اماں سے پوچھا تو وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ نہیں، اماں مختصر جواب دے کر برقع تہہ کر کے اسٹور میں چلی گئیں، پھر واپس آ کر اس سے پوچھنے لگی، تم نے کچھ کھایا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر اماں محض زاہدہ کو سنانے کی خاطر کہنے لگی، بتا آئی ہوں تمہارے ساس سسر کو، پوتے کا سن کر خوش تو ہوئے لیکن آنے کا کچھ نہیں بولا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، بظاہر اکتا کر بولی، مرضی ان کی، آئے نہ آئیں۔ پھر زاہدہ کے جاتے ہی وہ اماں سے پوری تفصیل سننے کو بےتاب ہو گئی۔ جیسے ہی اماں باہر کا دروازہ بند کر کے واپس اندر آئیں تو اس نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ کیا ہوا اماں، راجا سے ملاقات ہوئی کیا؟ کیا کہا اس نے؟ اور بیگم؟ بس کر بیٹی، مت نام لے ان کا، اگر ان میں ذرا سی بھی انسانیت ہوتی تو پہلے تیرے سر پر ہاتھ رکھتے۔ اس کی بےتابی سمجھتے ہوئے اماں کا دل دکھ سے بھر گیا، رندی ہوئی آواز میں ٹوک کر کہنے لگی، اب تو بس یہی کہوں گی کہ بھول جاؤ سب، کیونکہ سیف کی شادی ہو چکی ہے۔ بہو بیگم سارے میں اٹھلاتی پھر رہی تھیں۔ اماں، ہونٹوں کے بے آواز جنبش کے ساتھ وہ سناٹوں میں چلی گئی اور اماں روتے ہوئے بتانے لگی، مجھے دیکھتے ہی سیف بھاگ گیا تو میں بیگم اور صاحب کے کمرے میں چلی گئی، انہیں پوتے کا بتایا، جس پر بیگم نے سخت ناگواری کا اظہار کیا۔ سو الزام لگائے، ذرا خدا کا خوف نہیں اس عورت کو، اور خدا بھی پتہ نہیں کیسے ایسے ہی لوگوں پر مہربان رہتا ہے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اماں کو شاکی ہوتے دیکھا تو اس کی آنکھیں چھلک گئیں، سناٹوں سے نکل کر بولی، نہیں اماں، خدا ان پر مہربان نہیں ہوتا، رسی دراز کرتا ہے، جب کھینچے گا تو سارا زمانہ دیکھے گا۔ سب دل بہلاوے کی باتیں ہیں۔ اماں حد درجہ مایوس تھیں اور وہ اب مایوسیوں سے نکل رہی تھی کیونکہ پہلو میں امید کی کرن جگمگا رہی تھی۔ جھک کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولی، آپ کیوں دل چھوٹا کرتی ہیں اماں، میں اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ چکی ہوں، اور وہ بے نیاز ضرور ہے، بے خبر نہیں، میری طاقت سے بڑھ کر مجھے نہیں آزمائے گا، بس آپ آنسو پونچھ لیں، اس گھر میں خوشی اتری ہے، میں ماں بنی ہوں، بیٹے کی ماں، اور آپ آنسوؤں کے چراغ جلا رہی ہیں۔ اماں نے فوراً آنسو پونچھ ڈالے اور مسکرا کر بولی، اللہ مبارک کرے تجھے یہ خوشی اور اس کی ہزاروں لاکھوں خوشیاں دیکھو۔ اس نے اماں کو آنسو بہانے سے روک دیا اور خود اس کے آنسو کہیں اندر ہی اندر جمع ہوتے رہے۔ اس رات وہ ایک پل کو نہیں سو سکی تھی، کبھی گزشتہ کو سوچتی اور کبھی آنے والے دنوں کو۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آگے پہاڑ سی زندگی کیسے گزارے گی۔ اماں کہہ رہی تھی بھول جاؤ سب، اور یہ کیسے ممکن تھا؟ بھلا سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ اگلے روز ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر اماں سودا سلف لانے بازار گئی تھی کہ صاحب آ گئے، کیونکہ دروازہ کھلا تھا اس لیے وہ سیدھا اندر چلے آئے۔ وہ انہیں دیکھ کر کچھ سہم سی گئی اور نکاہت کے باوجود اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تمہاری اماں کہاں ہیں؟ انہوں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہیں بازار تک گئی ہیں، ابھی آ جائیں گی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، دزدیدہ نظروں سے انہیں آگے آتے اور پھر اماں کی چارپائی پر بیٹھتے دیکھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ کہنے لگے، تمہاری اماں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، کیا ضرورت تھی اس طرح چوری چھپے تمہاری شادی کرنے کی؟ کم از کم مجھے تو بتایا ہوتا۔ اماں بتانا چاہتی تھی، لیکن راجا، میرا مطلب ہے سیف، اسے خدشہ تھا کہ آپ لوگ ہرگز یہ شادی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ نامعقول، اچانک غصے میں آ کر انہوں نے اسی قدر کہا اور فوراً خاموش بھی ہو گئے، جیسے خود پر ضبط کر رہے ہوں۔ پھر کتنی دیر بعد گویا ہوئے، بہرحال جو بھی ہوا، اچھا برا، میں ذمہ دار نہیں ہوں، پھر بھی میں تمہیں نظر انداز نہیں کر سکتا، بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ جی؟ وہ ناسمجھی کے عالم میں دیکھنے لگی تو وہ کچھ رک کر بولے، دیکھو بیٹا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں کیونکہ سیف کی شادی ہو چکی ہے، اور نہ میں تمہیں یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ سیف کے حوالے سے کسی اچھے وقت کا انتظار کرو، بلکہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکو، میں خود تمہاری کسی اچھی جگہ شادی کروں گا۔ طیبہ، وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بیٹا، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، آگے پہاڑ سی زندگی، اور اماں کب تک تمہارا ساتھ دیں گی؟ بس کرے طیبہ، مجھ میں مزید برداشت کا حوصلہ نہیں ہے۔ ضبط کرتے کرتے بھی وہ پھٹ پڑی، آپ کو اگر مجھ پر مہربانی کرنا ہی ہے
تو میرے بچے کو اس کا باپ لا دے، اور کچھ نہیں مانگتی میں۔ سمجھو اس کا باپ مر گیا۔ اکلوتے بیٹے کے بارے میں کہتے ہوئے ان کا اپنا کلیجہ پھٹ گیا۔ سر جھکائے اتنے بے بس نظر آ رہے تھے کہ وہ کتنی دیر تک انہیں دیکھے گئی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھی اور بہت آہستہ سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں کچھ نہیں مانگوں گی تایا ابا، بچے کا باپ بھی نہیں، لیکن اسے زندہ رہنا چاہیے۔ مجھ سے پوچھیں، اتنے بیمار نہیں وہ لاغر ہونے کے باوجود ابا میاں کتنے مضبوط صاحبان تھے ہمارے لیے۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھنا چاہا لیکن دیکھ نہیں سکے تو اس کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنا کر اسے سینے سے لگا لیا۔ وہی مہک تھی جو ابا میاں کے شفیق سینے پر سر رکھ کر وہ اپنے اندر اتارتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو ٹپکنے لگے۔ روتے نہیں بیٹا، اپنے سینے پر نمی محسوس کر کے انہوں نے اس کا سر تھپک کر ٹوکا۔ تبھی بچے نے رو کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو وہ اسے چھوڑ کر بے اختیار اس کی طرف لپکے اور اسے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ کر دیکھنے لگی۔ بالکل اپنے باپ پر گیا ہے، لیکن اسے اس جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں بیٹا؟ ماحول خوشگوار بنانے کی غرض سے انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں اس سے کہا تو اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ ذرا سا ہنسی، پھر خیال آنے پر فوراً اٹھتے ہوئے بولی، آپ بیٹھے تایا ابا، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ نہیں، یہ چائے کا وقت نہیں ہے، تم آرام کرو۔ انہوں نے بچے کو اس کی جگہ پر لٹاتے ہوئے چائے کے لیے منع کیا، پھر اس کے پاس آ کر بولے، تمہاری اماں پتہ نہیں کب آئیں گی۔ خیر میں پھر آؤں گا، تم اپنا خیال رکھو، اور ہاں یہ رکھ لو۔ جیب سے لفافہ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمایا اور پھر آنے کا کہہ کر چلے گئے تو کچھ دیر تک وہ ان کے پیچھے نظریں جمائے کھڑی رہی، پھر اپنی جگہ پر نیم دراز ہوتے ہوئے لفافہ کھول کر دیکھا۔ اتنے بہت سارے سرخ سبز نوٹ پھسلتے چلے آئے تھے، کچھ اس کی گود میں گرے، کچھ چارپائی کے نیچے، اور ابھی وہ سمیٹ رہی تھی کہ اماں آ گئیں۔ ہائے، یہ اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ اماں اس کے سر پر آن کھڑی ہوئیں تو وہ ایسی ہی پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھ کر بولی، تایا ابا آئے تھے، وہی دے گئے ہیں۔ کب آئے تھے؟ اماں اپنی کرسی قریب گھسیٹ کر بیٹھ گئیں۔ آپ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی آئے تھے، کافی دیر بیٹھے رہے، پھر آنے کو کہہ گئے ہیں۔ کچھ کہہ رہے تھے؟ میرا مطلب ہے پوتے کو دیکھا؟ اماں جو معلوم کرنا چاہ رہی تھی وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی، اسی لیے ان کی بات کے جواب میں پہلے اس بات میں سر ہلایا، پھر کہنے لگی، اماں تایا ابا آئے تھے اور آتے رہیں گے، لیکن میرے معاملے میں وہ بالکل بے بس ہیں، اور اماں آپ کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ اپنے گھر میں ان کا بس نہیں چلتا، اس لیے اب آپ انہیں کوئی الزام نہیں دیجیے گا۔ لو، میں کیا الزام دوں گی، بلکہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ پوتے کی کشش انہیں کھینچ لائی۔ اسی طرح اللہ چاہے گا تو ایک دن اس کا باپ بھی آ جائے گا۔ اماں کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں، یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی اور اماں کی بے آب و رنگ زندگی میں کچھ رنگ بھرنے کے لیے اوپر والے نے اس کی گود میں بچہ ڈال دیا تھا۔ اسی کے دم سے رونق تھی، سارا سارا دن وہ اور اماں اسی کے ساتھ لگی رہتی، پھر ہر تیسرے چوتھے روز کچھ دیر کے لیے ہی صحیح تایا ابا آ جاتے تھے، اور جب سے انہوں نے آنا شروع کیا تھا اسے ماہانہ خرچ بھی دینے لگے تھے، اس لیے غم روزگار سے نجات مل گئی تھی، اور ایک طرح سے اماں کی بات بھی رہ گئی تھی جو انہوں نے محلے والوں سے کہا تھا کہ اس کا میاں باہر گیا ہوا ہے۔ اب سبھی سمجھنے لگے تھے کہ وہ باہر سے اسے خرچ بھیج رہا ہے۔ بہرحال بہت ساری فکروں سے نجات کے باوجود اصل فکر اپنی جگہ موجود تھی۔ اماں اور طیبہ دونوں کا خیال تھا کہ اسے سیاب سے طلاق دلوا کر کسی اور جگہ اس کی شادی کر دی جائے، اور وقتاً فوقتاً دونوں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ اس بات کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ ایک تو اس ستمگر کی محبت دل سے نکال نہیں پائی تھی، دوسرے بچے کا خیال تھا کہ سگے باپ نے نہیں اپنایا تو سوتیلا تو پھر سوتیلا ہوتا ہے، اور اس بات پر اماں بھی خاموش ہو جاتی تھی۔ بچہ پاؤں پاؤں چلنے لگا تو اکثر باہر جانے کے لیے مچلنے لگتا۔ اس روز اس کے مچلنے پر وہ خود ہی اسے لے جانے پر تیار ہو گئی۔ پڑوس میں زاہدہ کی شادی تھی، اس نے سوچا بچے کے اور اپنے لیے ایک ایک سوٹ لے لے گی، اس خیال سے مارکیٹ چلی گئی تو 1.5-2 گھنٹے شاپنگ میں لگ گئے۔ واپس آئی تو دروازے پر طیبہ ابا کی گاڑی دیکھ کر کچھ متوحش سی ہو گئی، کیونکہ وہ اکثر شام میں آتے تھے۔ دوپہر میں ان کی آمد پر اس کی پریشانی فطری تھی۔ تیز قدموں سے اندر آئی تو اماں کے پاس بیگم کو بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گئی، اور فوراً واپس پلٹنا چاہتی تھی کہ اماں نے پکار لیا، ادھر آؤ کلثوم۔ تھک گئی ہوں اماں، لیٹوں گی، اس نے وہیں سے کہا، اور بچے کو لیے ہوئے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ اماں پاس بچہ اس کی گود سے نکلنے لگا تو اس نے ڈانٹ کر اسے لٹا دیا اور خود ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ بیگم کی آمد بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اسی لیے بے چینی سے ان کے جانے کا انتظار کرنے لگی تاکہ اماں سے پوچھ سکے، پتہ نہیں کب سے آئی ہوئی تھیں۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد برآمدے میں ان کی آواز سنائی دی تو وہ دروازے کی جھری سے دیکھنے لگی۔ اماں انہیں چھوڑنے باہر تک جا رہی تھی، پھر جیسے ہی اماں پلٹ کر برآمدے تک آئی وہ کمرے سے نکل کر ان کے سامنے آ گئی۔ کیوں آئی تھی اور انہیں ہمارے گھر کا پتہ کس نے دیا؟ اس کے تپے ہوئے لہجے کو اماں نے قصدن نظر انداز کر دیا۔ تمہارے تایا نے دیا ہوگا، اور کون دے گا؟ کس لیے آئی تھیں؟ وہ چیخ پڑی، اور آپ نے انہیں اندر آنے کیوں دیا؟ بھول گئیں آپ کس طرح انہوں نے ہمیں گھر سے نکالا تھا؟ نہیں، میں کچھ بھی نہیں بھولی۔ پھر کیا دروازے سے لوٹا دیتی؟ کیوں لوٹاتی؟ ارے جب تم نے تایا کو نہیں لوٹایا تھا تو میں اس کی بیوی پر کیسے دروازہ بند کر دوں؟
اس کی شرح پر اماں کو بھی غصہ آ گیا، الٹا اسے لتاڑنے لگی۔ اور تم نے کون سا تعلق توڑ لیا ان سے؟ تایا کی مہربانی پر خوش ہو اور اس کی بیوی آئی ہے تو ناگوار گزر رہا ہے۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ کچھ نہیں کہنا مجھے، اماں خفگی سے کہتی ہوئی کمرے میں چلی گئیں تو قدرے توقف سے وہ ان کے پیچھے بھاگ آئی اور ان کے پیروں کے پاس گھٹنے ٹیکتے ہوئے عاجزی سے بولی، اماں مجھے پریشان نہیں کریں، صاف صاف بتائیں بیگم کیوں آئی تھی؟ اماں کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہیں، پھر اس کے چہرے پر آئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے بولی، تم نے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا تھا بیٹی، اور تمہیں یہ بھی یقین تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دے گا، تو اب سمجھ لو وہی بیگم تمہارے در پر لے آیا ہے، آگے تمہاری مرضی، چاہو دھتکار دو، چاہو تو اماں۔ وہ ان کے گھٹنوں پر پیشانی رکھ کر رونے لگی، یہ سارے امتحان میرے ہی حصے میں کیوں آئے ہیں؟ امتحان سے کیوں گھبراتی ہو؟ برداشت کی طاقت بھی تو دی ہے اس نے فوراً سر اونچا کر کے دھندلائی آنکھوں سے اماں کو دیکھا، پھر قدرے سہم کر پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ راجا تو ٹھیک ہے نا؟ اماں نے ذرا سا سر ہلایا، پھر اپنے دوپٹے سے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی، جاؤ منہ ہاتھ دھو لو۔ نہیں اماں، پہلے مجھے اصل بات بتائیں، آپ کچھ چھپا رہی ہیں؟ وہ ان کے بات کرنے پر ٹھٹک کر بولی، میں کچھ نہیں چھپا رہی، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہیں۔ اس نے اماں کا ہاتھ تو پکڑ کر اپنے سر پر رکھا تو وہ فوراً کھینچتے ہوئے بولی، کیا کر رہی ہو؟ پھر آپ بتاتی کیوں نہیں؟ کیا بتاؤں؟ اماں کی آواز بھر آ گئی، آنسو بے اختیار چھلکے جنہیں دوپٹے میں جذب کرتے ہوئے بولی، کوئی 2 مہینے پہلے تمہارے تایا نے سیف کے ایکسیڈنٹ کا بتایا تھا، بہت چوٹیں آئی تھیں، پھر اللہ نے زندگی تو بخش دی، لیکن بچہ بیچارہ آنکھوں سے محروم ہو گیا۔ اماں، اس کے ہاتھوں کی گرفت اماں کی کلائی پر سخت ہو گئی اور بے اختیار انہیں جھنجھوڑ کر بولی، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تمہارے تایا نے منع کیا تھا، ان کا خیال تھا ٹھیک ہو جائے گا، پھر تمہارے پاس لے کر آئیں گے، آپریشن ہوئے لیکن… اور اس کی بیوی، وہ اسی وقت چھوڑ گئی تھی جب معلوم ہوا وہ بینائی کھو چکا ہے۔ حالانکہ ڈاکٹروں نے امید دلائی تھی کہ آپریشن کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس نے انتظار نہیں کیا۔ سب ہماری طرح تو نہیں ہوتے اماں۔ اسے حقیقتاً بے حد دکھ ہوا تھا، لیکن اندر جو اتنی ڈھیر ساری تلخی بھری تھی اسے بھی ہونٹوں تک آنے سے نہیں روک سکی۔ اماں نے بے حد خاموش نظروں سے اسے دیکھا اور ایک بار پھر موضوع بدل گئیں، اچھا جاؤ منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا نکالتی ہوں، لیکن آپ نے بیگم کی آمد کا مقصد تو بتایا نہیں۔ اب کیا بتانے کو باقی ہے؟ ظاہر ہے اپنی بہو اور پوتے کو لینے آئی تھی۔ اماں کے جھنجھلا کر کہنے پر وہ ہنس پڑی، پھر اٹھتے ہوئے گہری سانس کھینچ کر بولی، ہاں اب اندھے راجا کے لیے محلوں کی رانی تو ملنے سے رہی۔ کلثوم، اماں نے ایسی ملامت آمیز نظروں سے دیکھا کہ وہ سچ مچ کٹ کر رہ گئی۔ پھر ظاہر ہے فیصلے کا اختیار اسے تھا اور اختیار کے باوجود وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کرے۔ اس تمام عرصے میں پہلی بار کبھی اس کی محبتوں کو سوچتی اور کبھی کج ادائیوں کو، اور حقیقت تو یہ ہے کہ کج ادائیوں کا پلڑا بھاری تھا، پھر بھی وہ ہار گئی، اس لیے کہ اپنے سارے جذبے اس کے نام لکھ چکی تھی۔ وہ محبت کرے گی تو اسی سے اور نفرت بھی اسی سے ہوگی، اور جب اپنے منفی و مثبت جذبوں سمیت اس تک آئی تو پہلے مرحلے پر ہی اس کا ہاتھ تھام کر بولی، راجا میں تم سے نفرت کرتی ہوں، اتنی شدید نفرت کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر آئی کیوں ہو؟ اس نے افسردہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو اس کا ہاتھ اپنی بھیگی پلکوں سے لگا کر بولی، اس لیے کہ میں تم سے محبت بھی ایسی ہی شدید کرتی ہوں۔